لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أبي القاسم محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين الميامين، سيما على بقية الله في الأرضين وحجته على العالمين. أجل اللهم له الفرج، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الأزل إلى الأبد. أما بعد، فقد قال الله عز وجل في كتابه المبين وفرقانه المتين وقرآنه المجيد: بسم الله الرحمن الرحيم. لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم. وقال: فما بكت عليهم السماء والأرض وما كانوا منذرين. وقال: ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا. صلوات. سورہ بنی اسرائیل کی وہ آیت جسے میں آج کے دن خطبے میں اختتام پہ تلاوت کر چکا ہوں، یہ ہمارا اصل عنوان ہے۔ ہمارے یہاں ایک حدیث ہے، اور جو کتاب میرے پاس ہے اس میں جو ایکچول ورڈنگ ہے وہ آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں۔ ایک ربط جو 3 دن سے عزاداری کا موضوع چل رہا تھا۔ حدیث یہ ہے کہ ایک راوی نے، مخلص راوی ہے، امام سے ایک سوال کیا، اور وہ سوال یہ کیا کہ فرزند رسول طریقہ یہ ہوتا ہے کہ جب کسی گھر میں موت ہو جائے یا گھر والا شہید ہو یا مارا جائے تو اس کی موت یا قتل کے بعد، یعنی شہادت کے بعد، پھر اس کا ماتم کیا جاتا ہے، اس پہ نوحہ پڑھا جاتا ہے، صف عزا بچھائی جاتی ہے۔ تمام دنیا کا یہ طریقہ کار ہے کہ موت ہو جائے، لیکن میں نے یہ دیکھا ہے کہ آپ اور آپ کے جتنے شیعہ ہیں، اب یہ جملہ بھی بتا رہا ہے کہ عزاداری کی تاریخ کتنی پرانی ہے، جتنے شیعہ ہیں اور آپ پہلی محرم سے ہی صف عزا بیٹھ کے ماتم بچھا کے ماتم شروع کر دیتے ہیں، نوحہ شروع کر دیتے ہیں۔ راوی کہہ رہا ہے کہ کامن سینس کے اعتبار سے یہ عاشور کے دن سے شروع ہونا چاہیے۔ موت ہوگی اس کے بعد ماتم ہوگا، موت ہوگی اس کے بعد نوحہ ہوگا۔ جوئل تو فداک، مولا میری جان آپ پہ قربان، یہ چیز میری سمجھ میں نہیں آ رہی۔ امام معصوم نے جو جواب دیا اس کی ایکچول ورڈنگ پڑھ رہا ہوں۔ امام معصوم نے فرمایا: اذا حل حلال المحرم نشرت الملائکہ صوب الحسین علیہ السلام وہو مخرخ وملطخ۔ جیسے ہی حل ہلال المحرم، محرم کا چاند نمودار ہوتا ہے، نشرت الملائکہ، آسمان کے فرشتے پھیلا دیتے ہیں، صوب الحسین، میرے جد آقا، میرے جد حسین کا کرتا، اور وہ کرتا جو مخرق بالسیوف، جگہ جگہ سے کٹا ہوا ہے تلواروں کی ضربت کی وجہ سے۔ آقا حسین کے بدن پہ کتنی تلواریں ماری گئی تھی، زخم لگائے گئے تھے، کہ یہ کرتا مخرق بالسیوف، تلواروں کی وجہ سے خرق، پھٹا ہوا ہے، وملطخ بالدماء، اور یہ آلودہ ہے خون حسین میں، پورا کرتا خون آلود ہے، کرتا جگہ جگہ سے تلواروں سے پھٹا ہوا ہے۔ نشرت الملائکہ صوب الحسین، ملائکہ حسین کے اس کرتے کو پھیلا دیتے ہیں آسمانوں پر۔ پھر امام فرماتے ہیں اور ہم اور ہمارے شیعہ اس کرتے کو دیکھتے ہیں تو ہماری آنکھوں سے آنسوؤں کا چشمہ جاری ہوتا۔ اور پھر فوراً امام نے وہاں پہ خود ہی سے وضاحت کر دی، اس سے پہلے کہ راوی سوال کرے۔ امام نے فرمایا کہ اس کرتے کو کب حل ہلال المحرم، جب محرم کا چاند نمودار ہوتا، ہم دیکھتے ہیں اس کرتے کو جو تلواروں سے کٹا ہوا ہے، خون حسین میں آلودہ،
اور آخری جملہ ہے کہ ہماری آنکھوں سے چشمہ پھوٹتا ہے آنسوؤں کا، لیکن بیچ میں لفظ ہے بالبصیرہ لا بالبصر۔ یہ جو کرتا ہم دیکھتے ہیں یہ اپنی بصیرت سے دیکھتے ہیں، اپنی ان آنکھوں سے نہیں دیکھتے ہیں۔ مومن کے لیے یہ آنکھیں نہیں، لیکن جو مومن کی بصیرت ہے، یا یہ کہیے کہ جو دل کی آنکھیں ہیں، جو عقل کی آنکھیں ہیں، وہ اس کرتے کو پھیلا ہوا دیکھ رہا ہے، چنانچہ آنکھوں سے خود بخود آنسو جاری ہوتے ہیں۔ مولا کائنات کا ایک بہت ہی مشہور خطبہ ہے نہج البلاغہ میں، جسے بہت سے لوگ آدھا پڑھ کے غلط اس سے مطلب نکال رہے ہیں، وہ ایک الگ موضوع ہے، میں اس پر جاؤں گا نہیں۔ کہ جب وہ یمانی راوی نے سوال کیا کہ مولا آپ جس خدا کی عبادت کرتے ہیں کیا اس کو دیکھا؟ تو امام نے فرمایا کہ ہاں میں نے اسے دیکھا، لیکن فوراً کہا کہ ان آنکھوں سے نہیں بلکہ دل کی آنکھوں سے۔ یہ مومن کی ایک خصوصیت بتائی گئی کہ بہت ساری چیزیں جو عام انسان نہیں دیکھ پاتے، بہت ساری چیزیں جو ہماری یہ دو آنکھیں نہیں دیکھ پاتی، مومن اپنی ایمانی آنکھ سے دیکھتا ہے۔ تو ہلال محرم نمودار ہوا اور آسمان کے ملائکہ نے وہ کرتا پھیلا دیا، جس کے نتیجے میں ساری کائنات کی مخلوقات غم حسین میں کو منانا شروع کر چکی ہیں۔ اب کوئی خوشی کا کنسپٹ اس درمیان نہیں رہا۔ اور یہاں رک کر میں اس لیے یہ مختصر سا واقعہ بیان کروں گا، جسے ممبر سے شاید میں نے ہی پہلی دفعہ پڑھا تھا، اور اس کے بعد تو اب کئی جگہ آپ نے سنا ہوگا۔ پہلی محرم کی مجلس میں نے عرض کیا تھا کہ جو بھی ہمارا عنوان ہے، لیکن اس دوران قوم کے حالات کو دیکھتے ہوئے اپنے عظیم مراجع، اپنی تاریخ، اپنے بڑے بڑے علماء، اپنا حوزہ، اس کی سروسز اور ان کی قربانیاں، یہ وقتاً فوقتاً مجالس میں بات آئے گی۔ تو اس حوالے سے اور یہ واقعہ جن سے میں نے سنا، میں اکثر حوالہ دیتا ہوں کہ وہ آئی ویٹنس ہے، وہ خود بیٹھے ہوئے تھے وہاں پہ جہاں یہ واقعہ ہوا۔ حجت الاسلام مولانا سید صادق علی شاہ صاحب، جن کی زندگی کا آخری زمانہ پھر دبئی میں گزرا۔ حسینیہ زہرا میں ایک طویل عرصے وہ ریسیڈنس عالم کے طور پہ بھی خدمات انجام دیتے رہے، ادارہ جعفریہ دبئی کے اندر بھی وہ رہے۔ یہ واقعہ انہوں نے خود بتایا۔ اور یہ بھی میں بتا دوں کہ آغا محسن الحکیم، جن کا یہ واقعہ، یہ ان کے آفیشل انٹرپریٹر تھے انگلش اور اردو زبان کے۔ تو جب آغا محسن حکیم پبلک میں آ کے بیٹھتے تھے، یہ ساتھ میں لازم ہوتے تھے۔ یہ ساری تفصیلات کی ضرورت نہیں ہے، لیکن صرف اس لیے کہ کوئی ایسا نہیں ہے کہ بس ایک سنی سنائی بات کہ میں نے فلاں سے سنا، انہوں نے فلاں سے، انہوں نے فلاں سے، انہوں نے، اور پھر پتہ چلا کہ آخر میں اس کا حوالہ کیا ہے، کوئی نہیں۔ خود وہ بیٹھے ہیں، فرماتے ہیں کہ میں بیٹھا تھا، پرانا زمانہ ہے، پرانے زمانے کا مطلب بہت پرانا نہیں، 1971 میں آغا محسن حکیم کا انتقال ہوا، مشکل سے اس میں 50 سال گزرے۔ تو اس وقت تک یہ ٹیررزم کا ماحول نہیں بنا تھا۔ ہمارا ہر مرجع دن کا ایک وقت وہ جا کے اپنی مجلس میں بیٹھتے تھے، عربی زبان کا لفظ مجلس، ڈرائنگ روم کہیے، اور وہ کھلا علاقہ ہوتا تھا، جس کا دل چاہے جا کے ملاقات کرے۔ اس میں کوئی ضرورت نہیں تھی کہ پہلے سے آپ اپوائنٹمنٹ ہیں یا آپ کی کوئی کسی قسم کی سیکیورٹی چیکنگ ہو، کچھ نہیں۔ بہت اچھا ماحول، دنیا کا ویسے ہی بہت اچھا ماحول تھا۔ اب مثلا مجلسوں میں جاتے تھے ہم لوگ، جلوس میں ہم لوگ جاتے تھے کہ کیا وہ آزادی کا ماحول تھا۔ تو روزانہ ایک وقت ہر مرجع کا مقرر ہوتا تھا۔ فرماتے ہیں کہ ہم لوگ بیٹھتے تھے، ظاہرین بھی آ رہے ہیں، اردو والے بھی آ رہے ہیں، پنجابی والے بھی آ رہے ہیں، ان کی مادری زبان پنجابی تھی، انگلش والے بھی آ رہے ہیں۔ ایک آدمی آیا اور آنے کے بعد اس نے آغا محسن حکیم سے براہ راست بات کی۔ وہ عرب تھا تو عربی میں بات ہو رہی کہ یہ جو روایت آپ لوگ بیان کرتے ہیں کہ کربلا کے بعد ہمارے چوتھے امام ایسا روتے تھے اور ایسا ماتم کرتے تھے کہ آنکھ سے آنسو جو نکلتے تھے وہ خون کے آنسو ہوتے تھے، باقاعدہ خون جاری ہوتا تھا۔ کیا یہ عقل میں آتا؟ کیا یہ پاسبل ہے؟ کیا کامن سینس اسے قبول کرتی؟ 60s کا عراق، کمیونزم اپنے پنجے گاڑ رہا، اور صدام کا بالکل ابتدائی زمانہ ہے، چنانچہ عراق کی وہ نسل تباہ کی گئی۔ آگے ایک اعتراض کرتا ہے، آغا محسن حکیم نے اس کے اعتراض کا جواب نہیں دیا، مجمع پہ نگاہ ڈالی،
جیسے میں نگاہ ڈال رہا ہوں تو ہمارے شاعر اہل بیت عدنان کلیم صاحب نظر آئے. نگاہ ڈالی تو ایک نوحہ خان بیٹھا تھا، کہا آؤ نوحہ پڑھو. اس نے نوحہ پڑھنا شروع کیا. عربی زبان کا نوحہ ہے، اور عربی زبان ایک ایسی واقعاً دل کو ٹکڑے ٹکڑے کر دینے والی زبان ہے اگر کوئی اس کا ماہر ہو. نوحہ شروع کیا آغا محسن حکیم نے، جو ایک طریقہ ہوتا ہے دنیا میں ہر جگہ کہ جیب سے رومال نکالا، آنکھوں پہ رکھا، گریہ شروع کیا. نوحہ ختم ہوا، ان کا گریہ ختم ہوا، رومال ہٹایا تو سب نے دیکھا کہ آنکھ سے خون کے قطرے جاری ہیں اور رومال جو ہے وہ خون سے بھرا ہوا. سوال کرنے والا چوتھے امام کے بارے میں پوچھ رہا ہے کہ کیا کوئی آدمی خون کے آنسو روک سکتا ہے؟ کیا یہ پاسبل ہے؟ وہ زمانہ تھا جب کمیونزم ہر چیز پہ عقلی اعتراض کرتے تھے. آقا حکیم نے دکھا دیا کہ دیکھو ایسا ہوتا ہے گریہ اور ماتم، اور ان مراجع پہ تہمت لگائی جاتی ہے کہ یہ آزاداری کے اگینسٹ ہے. ذرا سوچنے کی بات ہے. تو میں چیلنج کرتا ہوں پاکستان ہندوستان کے بڑے سے بڑے ماتمی اور عزادار کو کہ ایسا ماتم تم کر کے ہمیں دکھا دو تو ہم تو مانیں. ٹھیک ہے، ہمیں تمہاری محبت پہ کوئی شک نہیں ہے، تم یقیناً عقیدت رکھتے ہو، لیکن تم یہ جو جج کر رہے ہو کہ تم زیادہ بڑے عزادار ہو، اور مرجی اور مجتہدین تو مانتے ہی نہیں عزاداری کو. یہ وہ ہمارے حوزہ علمیہ اور مراجع، اور اگر کوئی حیدرآباد دکن کا سننے والا ہے جہاں پہ اخباریت عروج پر ہے تو یہ ہمارے اصولی علماء. عقیدت ہے، محبت ہے، واقعاً دل سے محبت ہے، اصلی محبت ہے. یہ عزاداری کے ماحول میں خوشی کا کوئی بھی موقع آ جائے ہم اس کو جشن کے طور پہ تو نہیں منا سکتے ہیں، چاہے وہ ہمارے ملک کی آزادی ہی کا دن کیوں نہ ہو. ہاں، آزادی کے حوالے سے پیغامات یاد کریں گے لیکن اس کو خوشی نہیں منائیں گے. اب آئیے 3 محرم کی غم کی تاریخیں چل رہی ہیں. غم اتنا اہم ہے کہ ساری کائنات رو رہی ہے. غم اتنا اہم ہے کہ صحیح معرفت رکھنے والا یا پانی کے آنسو نہیں اس کی آنکھ سے نکلیں گے، خون کے آنسو نکلیں گے. ایک بہت ہی مشہور جملہ، بعض علماء کا یہ کہنا کہ یہ 8ویں امام کی حدیث ہے، بعض کا کہنا ہے کسی بہت ہی مشہور عالم کا قول ہے، لیکن بات اپنی جگہ پہ ایک یونیورسل ٹروتھ ہے کہ جب پوچھا گیا کہ آپ لوگ اس انداز سے ایام عزا جو مناتے ہیں، سمجھے کہ 2 مہینے 8 دن ہر آدمی کی، ہر مومن کی اپنی زندگی بدل کے رہ جاتی ہے، اس کے تمام سال کے معمولات چینج ہو جاتے ہیں، اس کا روٹین چینج ہو کے رہ جاتا، اور پھر ہم اس طرح سے اس کو مناتے ہیں کہ ہمارا روٹین چھوڑی الحمدللہ کہ پورے ملک کا نظام بدل جاتا. ہماری مجلسیں، ہمارے جلوس، ہمارے اجتماعات. تو کہا کہ یہ اس واقعے کو اتنا زیادہ ہائی لائٹ کر کے منانے کی کیا ضرورت؟ لگتا ہے کہ واقعا یہ غم کا دن، یہ 10 دن جو چل رہے ہیں کہ مومنین اگر کوئی میری بات سن رہا ہے تو وہ اتفاق کرے گا. اس طرح سے کیوں مناتے ہیں؟ جواب بہت مشہور ہے، لیکن اب یہ 8ویں امام نے کسی کو جواب دیا ہے، کسی عالم کا قول ہے، اس تفصیلات سے قطع نظر کا صرف اس لیے، صرف تو نہیں، اس لیے بھی کہ اتنا ہی اہم واقعہ غدیر کا تھا. غدیر کو اس طرح نہیں منایا گیا تو آج دنیا غدیر کو بھول گئی. ہم یہ چاہتے ہیں کہ دنیا کربلا کو نہ بھولے. غدیر، امام زمانہ اور غدیر، یہی ہمارا موضوع ہے نا، یعنی ولایت علی. تو یہ جو ہمارے ایام عزا اور جس کے اندر، اچھا سورہ دخان کی آیت میں نے تلاوت کی ہے، لیکن آج چونکہ تمہید میں خاصا وقت گزر گیا، اس کا ترجمہ اور اس کا پیغام میں کل پیش کروں گا، بہت مختصر ہے. لیکن فی الحال بات ہو رہی 14 اگست کا پہلا پیغام کہ تاریخ میں اختلافات ہیں. اس اختلافات کو 74 سال خالی گزرے ہیں اور اس کو حل نہیں کیا جا سکا. اگر ہم اس انداز سے عزاداری نہ کرتے، اگر اس طرح ہماری مجلسیں نہ ہوتی، اگر اس طرح ہمارے عزاخانے نہ ہوتے تو آپ اندازہ نہیں کر سکتے تھے. میں ایک جملہ اکثر یہاں پہ کہتا ہوں، بہت ذرا سا بنا سوار کر، لیکن آج وقت نہیں، کہ کربلا کا جو گواہ بھی کوئی نہیں ہے. کون ہے کربلا کا گواہ؟ میرا چوتھا امام ہے یا کچھ خاندان کی عورتیں جو اتنی غمزدہ کہ مدینہ آ کر تو ان کے سامنے کوئی کربلا کا نام لے تو وہ غش کھا کے گر پڑتی، اور وہ کربلا آج بھی زندہ. غدیر کے گواہ تو 1,20,000 تھے، لیکن آج آپ عالم اسلام سے پوچھیں غدیر تو وہ حیران ہو کے کہتے ہیں غدیر ہے کیا چیز. تو یہ عزاداری ہماری اس لیے ہے
کہ غدیر والی کہانی دہرائی نہ جائے. اچھا غدیر جو اس طرح چھپ گیا اس میں ہمارا قصور نہیں, وہ تو پورا ایک سلسلہ تھا سازشوں کا, کس طرح غدیر چھپاؤ. کربلا میں اس کو نہ ہونے دیا گیا تو کربلا غدیر کو بھی زندہ کرنے کا سبب بن رہی ہے, اور اس میں بہت بڑا حصہ اس عزاداری کا ہے, اور جو عزاداری کے اندر کسی طرح سے بھی حصہ لے رہے ہیں. لیکن 14 اگست کا ایک اہم پیغام سن لیجیے جو ولایت علی کا, میں بہت ہی مختصر بات کروں نا ایک جملے میں. 14 اگست کا ایک دوسرا پیغام ولایت علی کا خلاصہ ہے, ولایت علی کی سمری ہے. ولایت علی مختلف طریقے سے سمجھائی جا سکتی ہے. خود میں نے 2 ہفتے پہلے الاسر اسلامک سینٹر میلبرن کے اس ممبر پہ جشن غدیر میں وہ غلام کا واقعہ پڑھانا, کھاتے کیا ہو, پہنتے کیا ہو, رہتے کہاں ہو, کہا جہاں آقا رکھے یہ بھی ولایت ہے. وہ اس انداز سے ولایت کو سمجھایا. 3 محرم کی آج تاریخ ہے. 3 محرم کیا ہے؟ حضرت یوسف کی آزادی. حضرت یوسف آج آزاد ہوئے قید سے. اب حضرت یوسف کے حوالے سے تو بات ہوتی رہتی ہے, روزہ اور دعا, یہ سب میں کل بتا چکا ہوں. لیکن آج میرا ایک سوال یہ, 14 سال کی قید کے بعد حضرت یوسف 3 محرم کو آزاد ہوئے. سوال یہ ہے کہ وہ قید ہی کیوں ہوئے تھے؟ بھئی آپ کو اطلاع ملے کہ فلاں صاحب آزاد ہوئے تو آپ مجھے اچھا تو وہ قید کیوں ہوئے تھے؟ کیا انہوں نے ایسا جرم کیا تھا؟ جب بھی کسی کی آزادی کی خبر آپ پائیں گے, اگر آپ کو تفصیل نہ معلوم ہو تو یہ سوال ضرور کریں گے. حضرت یوسف قید کیوں ہوئے؟ کسی اور سے پوچھنے کی ضرورت نہیں. قرآن کریم کے سورہ یوسف میں حضرت یوسف کا اپنا قول ہے جس کو اللہ نے آیت بنا دی. قال رب السجن احب الی مما یدعوننی الیہ. دیکھیں یہ آزادی کا تصور. پاکستان آزاد, انڈیا آزاد, اور بہت سے ہمارے انڈیا پاکستان کے مومنین مغربی دنیا کی نیشنلٹی یا گرین کارڈ یا سٹیزن شپ اس لیے لیتے ہیں کہ یہاں جا کے بالکل آزادی مل جائے گی, یہاں آ کے مادر پدر آزاد ہو جائیں گے, کوئی کنٹرول کسی کا نہیں ہوگا, کوئی ہمارے معاملے میں بول نہیں سکتا. جس ماحول کے اندر باپ کو اختیار نہیں ہے بیٹے کے معاملے میں بولنے کا, ماں کو اختیار نہیں ہے بیٹی کے بارے میں بولنے کا, شوہر کو اختیار نہیں ہے بیوی کے بارے میں بولنے کا, تو یہ بھی ایک آزادی کا تصور اور آگے بڑھتا ہے. حضرت یوسف کا جملہ سن. حضرت یوسف کو کوئی قید نہیں کر رہا, ان پہ کوئی الزام نہیں, لیکن جب ان سے کہا گیا کہ اس گناہ میں شریک ہو, تمہیں گناہ کرنا ہے, تو حضرت یوسف ورنہ تمہیں جیل میں ڈال دیں گے. حضرت یوسف نے کہا قال رب, یوسف نے کہا کہ اے میرے رب, السجن, آج بھی عربی میں جیل کو سجن کہتے ہیں, آج بھی 1400 سال پہلے کی عربی نہیں ہے, زندہ عربی. آج بھی جیل کا نام سجن ہے. السجن احب, جیل مجھے زیادہ پسند ہے. پسند کا لفظ بھی نہیں, محبوب ہے. مجھے جیل سے محبت ہے. کیوں؟ الا مما یدعوننی الیہ, جس گناہ کی جانب مجھے بلایا جا رہا ہے اس کے مقابلے میں جیل مجھے زیادہ پسند ہے. میں جیل سے محبت کرتا ہوں گناہ کے مقابلے میں. اور یہاں پہ ایک چھوٹا سا عربی گرامر کا نکتہ, یدعوننی کا لفظ ہے یہ پلورل ٹینس ہے, پلورل جمع. یہ نہیں کہا کہ وہ ایک عورت مجھے بلا رہی ہے گناہ پہ, خالی زلیخا نہیں ہے. پتا چلا کہ وہ سارا معاشرہ ملا ہوا تھا, وہ ساری عورتیں ملی ہوئی تھی, ایک نہیں, ہر عورت کی یہ خواہش تھی, لیکن اس سے زیادہ ممبر کے لیے مناسب نہیں. تو یوسف نے ایک اصول بتایا کہ اگر آزادی گناہ لے کر آتی ہے تو اس آزادی سے وہ غلامی اور قید بہتر ہے جو تمہیں گناہ سے بچا لے. اگر قید کے نتیجے میں گناہ سے بچ رہے ہو وہ زیادہ بہتر ہے اس آزادی سے. اب چاہے یہ ملکوں کی آزادی ہو, چاہے یہ کلچر اور معاشرے کی آزادی ہو. کیا مطلب اس کا؟ پاکستان سے بھاگ کے آسٹریلیا آ گئے کہ یہاں کی نیشنلٹی ملے گی تو اب یہاں شراب پیو تو کوئی پوچھنے والا نہیں ہے, اور پہلے حرام کرو تو کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. نہ بوڑھا باپ ہے, نہ بوڑھی ماں ہے, نہ کوئی معاشرے کا دباؤ ہے, نہ کوئی علماء کا دباؤ ہے. چاہے یہ والی آزادی, اس سے بہتر ہے تم جیل چلے جاؤ. یہ حضرت یوسف کہہ رہے ہیں جو آج 3 محرم ہم نے ان کی آزادی کی وجہ سے روزہ رکھا اور دعائیں کی, تو اصول بتا رہے ہیں. تو ملکوں کی آزادی کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ ہم اللہ سے بھی اپنے آپ کو آزاد سمجھیں, دین سے بھی اپنے آپ کو آزاد سمجھیں, احکامات خدا سے بھی اپنے آپ کو آزاد سمجھیں. غدیر کی مخالفت کی ایک بہت بڑی وجہ یہ تھی, غدیر مخالفت کی بہت بڑی وجہ یہ تھی
کہ غدیر کو اگر مان لے تو علی کی حکومت ماننا ہے، علی کی حکومت ماننا ہے تو تمہاری آزادیاں ختم ہو جائیں گی۔ وہ دوسرے حکمران تھے جو علی سے پہلے گزرے، نماز پڑھو کہ نہ پڑھو انہیں کیا غرض، روزہ رکھو کہ نہ رکھو انہیں کیا غرض، تمہاری عورت حجاب کرے کہ نہ کرے انہیں کیا غرض، ان کے معاملے میں دخل نہ دینا۔ اور یہ علی تھے کہ ایک بھی حکم خدا کی مخالفت برداشت نہیں کر سکتے۔ جو پرسوں کے آخری جملے، چور چوری کرے گا تو ہاتھ کٹے گا چاہے وہ علی کا شیعہ کیوں نہ ہو، کوئی نوجوان گناہ کرے گا تو اسے کوڑے کھانا پڑیں گے چاہے وہ علی کا شیعہ کیوں نہ ہو۔ تو غدیر تو پیغام اس بات کا ہے کہ آزادی نہیں ہے، تمہیں علی کی غلامی میں جانا پڑے گا، زبانی نہیں۔ زبانی تو ہر ایک کہتا ہے میں علی کا غلام ہوں، پریکٹیکلی ثابت کرنا پڑے گا کہ تم علی کے غلام ہو۔ یہ غدیر کا کنسپٹ دشمنوں کو بھی بہت مشکل لگ رہا ہے اور دوستوں کو بھی بہت مشکل لگ رہا ہے۔ چنانچہ ہمارے یہاں جب بڑے فخر کے ساتھ ایک جملہ کہا جاتا کہ دنیا نے غدیر کو چھوڑ دیا، ہم غدیری ہیں، تو بہت بھول پنے سے جملہ کہا جاتا ہے، کیونکہ جو اپنے آپ کو غدیری کہہ رہا اس نے بھی غدیر کو سمجھا نہیں ہے۔ اور اس کے لیے میں بہت جلدی سے دو چھوٹی سی مثالیں دے رہا ہوں۔ مثال نمبر 1، جو میرا اصل عنوان ہے امام زمانہ اور ولایت علی۔ ولایت علی یعنی غدیر، امام زمانہ اور ولایت علی آپ کے علم میں ہوگا، اگر نہیں ہے تو اپنے علم میں ایک بات لے آئیے۔ جب میں نے امام زمانہ کے عنوان پہ 1974 سے مجالس پڑھنا شروع کی، جب نہ کوئی تقریریں ہوتی تھی، نہ کوئی مجالس تھی، نہ کوئی کتابیں تھی اردو میں، تو اس وقت سے ایک اعتراض ہو گیا کہ یہ امام زمانہ کا ذکر اس لیے کیا جا رہا ہے کہ علی کے ذکر کو ختم کرنا ہے، یہ علی کے خلاف، یعنی ذکر امام زمانہ جو اس وقت کا ہمارا امام ہے، ہمارے سارے اعمال جس کے ذریعے سے بارگاہ الہی میں جاتے ہیں، جو ہمیں کنیکٹ کرنے والا ہے مولا علی سے، پیغمبر سے اور اللہ سے، اس کے ذکر کو کہا گیا کہ علی کا ذکر روکنے کے اور سارے طریقے تو فیل ہو گئے۔ چنانچہ ابھی امام زمانہ کو لا کے ان کے مقابلے پہ کھڑا کر دیتے ہیں، اور ہر جگہ جہاں علی کا ذکر ہونا چاہیے امام زمانہ کا ذکر ہو رہا۔ اب باتیں بہت زیادہ تھی لیکن وقت میرے ہاتھ سے پھسل بھی رہا ہے اور تھوڑا سا موضوع خشکی کی جانب جا رہا ہے، تو میں اس کو آسان کر دوں۔ یہ جملہ کیا بتا رہا کہ یہ غدیری جو اپنے آپ کو سمجھ رہا ہے، اس نے غدیر کو کبھی پڑھنے کی زحمت ہی گوارا نہیں کی ہے۔ غدیر جس پہ ہماری زندگی ہے، غدیر جو ہماری حیات ہے، غدیر جو ہماری شہرت ہے، غدیر جس کی وجہ سے ہم سانس لے رہے ہیں، اس غدیر کو اس نے نہیں پڑھا۔ اب جو میں نے دعویٰ کیا، کیا مطلب اس جملے کا؟ دو چھوٹی باتیں، ایک پیغمبر کا قول سنیے، ایک پیغمبر کا عمل دیکھیے۔ قول کیا؟ میں احتیاطاً، ورنہ میں عادی نہیں ہوں ہاتھ میں پرچہ لے کر یا کتاب ہاتھ میں لے کے کچھ پڑھنے کا، لیکن صرف اس احتیاط میں کہ کوئی یہ نہ سمجھے کہ مولانا اپنی جانب سے کہہ رہے ہیں۔ یہ پیغمبر اسلام کے خطبہ غدیر کا ایک حصہ میں پڑھ رہا ہوں۔ یہ پیغمبر کا خطبہ غدیر ہے۔ ہم غدیری ہیں، غدیری ہیں، غدیری ہیں، غدیر پہ ہماری جانیں قربان، غدیر پہ ہماری اولاد قربان، غدیر پہ ہمارا پورا گھرانہ قربان۔ لیکن غدیر میں پیغمبر نے کہا کیا تھا؟ ہم غیروں کو کنڈیم کرتے ہیں کہ تم بھول گئے من کنتو مولا، جو پیغمبر نے غدیر میں کہا، تو کہ ہم بھی تو بھول گئے جو پیغمبر نے من کنتو مولا کے بعد کہا، اسی خطبے میں، اسی اسپیچ میں۔ اب سنیے، شاید آپ کو یقین بھی نہ آ جائے، سب پیغمبر کے الفاظ ہیں، صرف مجمع کے اطمینان کی خاطر میں پرچے سے پڑھ رہا ہوں، ورنہ بہت مشکل ہوتا۔ فرماتے ہیں یہ پیغمبر کا خطبہ چل رہا ہے من کنتو مولا کے بعد، الا ان خاتم الائمۃ منا القائم المہدی الظاہر علی الدین المنتقم من الظالمین فاتح الحصون وحادمها غالب كل قبیلة من اہل الشرک وحادیها انه المدرک بكل سار لأولیاء اللہ انه الناصر لدین اللہ انه الغراق من بحر العمیق انه يسم كل ذی فضل بفضله وكل ذی جہل بجہله الا انه خیرۃ اللہ ومختارہ الا انه وارث كل علم والمحیط بكل فہم
المخبر عن ربه عز وجل والمشيد لأمر آياته إنه رشيد الصديد إنه المفوض إليه ألا إنه قد بشر به من سلف من القرون بين يديه إنه الباقي حجة ولا حجة بعده ولا حق إلا معه ولا نور إلا عنده إنه لا غالب له ولا منصور عليه ألا وإنه ولي الله في أرضه وحكمه في خلقه وَأَمِينَهُ فِي سِرِّهِ وَعَلَانِيَّتِهِ مسلسل بغیر کسی گیپ کے پیغمبر یہ پڑھتے چلے جا رہے ہیں خطبہ غدیر. مولا کے حوالے سے تو آپ نے یہ کہا سنا کہ پیغمبر نے کہا من کنت مولا فہذا علی مولا اللہم والی من والاہ وعاد من عاداہ واخذل من خذلہ وانصر من نصرہ. اگر اس کے علاوہ بھی مولا کے فضائل اس میں آئے، لیکن اب دیکھیں یہ تذکرہ ہو رہا ہے امام زمانہ کا، جن کا ذکر کرنا لوگ سمجھتے ہیں کچھ لوگ. سنیے میں بہت جلدی کیونکہ میرا اصل موضوع یہی ہے امام زمانہ اور ولایت علی. یہ پیغمبر خطبہ غدیر میں پالان شتر کے ممبر کے اوپر بیٹھ کر فرما رہے ہیں الا آگاہ ہو جاؤ ان خاتم الائمہ، تمام اماموں کا آخری خاتم. پیغمبر کون ہے؟ خاتم النبیین، نبیوں کا آخری. امام مہدی کون ہے؟ خاتم الائمہ. اور یہ پیغمبر غدیر کے خطبے میں امام زمانہ کو لقب دے رہے ہیں. خاتم الائمہ منا، تمام ائمہ میں سے آخری بھی ہمارے خاندان سے. القائم المہدی، وہ قائم ہے، وہ مہدی ہے. الظاہر علی الدین، وہ دین خدا کو تمام دنیا میں غالب کرنے والا ہے، ظاہر کرنے والا. المنتقم من الظالمین، وہ منتقم انتقام لے گا تمام ظالموں سے. فاتح الحصون وحادمها، وہ بڑے بڑے قلعوں کو فتح کرے گا اور ان کو توڑ کے رکھ دے گا. یہ ایئر ریڈ ہوتے ہیں نا، یہ ہوائی حملے، تو آدمی کیسی مضبوط پناہ گاہیں بناتا ہے دشمن سے بچنے کے لیے. ڈرون ورون حملے جو کچھ ہے، کہا فاتح الحصون، جتنے حصن اور قلعے ہیں ان کو وہ فتح بھی کرے گا اور وحادمها ان کو توڑ بھی دے گا. غالب کل قبیلہ، وہ ہر قبیلے کے اوپر غلبہ حاصل کرے گا. کون سا قبیلہ؟ من اہل الشرک، شرک والوں کا. لیکن ان کا خاتمہ نہیں کرے گا. یہ بہت اہم چیز ہے. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ دشمنان اہل بیت پہ ٹونٹنگ کر کے ان کی گردن اڑا دے، یہ اسلام نہیں ہے. فرماتے ہیں وہ اہل شرک پر غلبہ، یعنی ان پہ کامیابی حاصل کرے گا، لیکن وہ ہادیہ، پھر ان کی ہدایت کرے گا. ہمیں غیروں کو ختم نہیں کرنا، ہمیں غیروں کی ہدایت کرنا. ہمیں بدترین دشمنان اہل بیت کو بھی راہ حق پر لانا ہے. انہ المدرک بکل سار لاولیاء اللہ، یہ وہ امام زمانہ ہے جو ہر ولی خدا کے خون کا بدلہ لے گا. یہ غدیر خون کے میدان میں اللہ کا رسول کہہ رہا ہے جہاں ابھی علی کی امامت بھی شروع نہیں ہوئی ہے، اور آخری امام کے جہاد کو بتا رہے کہ وہ جہاد کیا. کب بتا رہے؟ ولایت علی کے ساتھ. یہ ہے میرے موضوع کا ربط. انہ الناصر لدین اللہ، وہ دین خدا کا مددگار ہوگا، وہ ناصر ہوگا دین خدا کا. انہ یسم کل ذی فضل بفضل، وہ ہر صاحب فضل کو اس کی فضیلت کے اعتبار سے عزت دے گا. ہر جاہل کو جتنا اس کا جہل ہے اس کے اعتبار سے سلوک کرے گا. برابری نہیں ہے کہ عالم اور جاہل کو ایک صف پہ بٹھا دے. میں تو مجلس سے پڑھتا ہوں نا، بعض جگہ جاتا ہے امام باڑوں میں، جی مولانا ہمارا اصول ہے کہ ہمارے یہاں سب برابر. اگر تمہارے عالم و جاہل برابر ہے تو یہ امام باڑہ امام کا نہیں ہے، یہ کسی لات و منات کا امام باڑہ. دیکھیں اصول ہے اسلام میں کہ ہر صاحب فضل کو اس کے فضل کے اعتبار سے عزت دے گا. جاہل جاہل ہے، اس کے اعتبار سے اس کے ساتھ سلوک اس کے مقابلے میں کم ہوگا. انہ خیرۃ اللہ و مختارہ، یہ وہ امام زمانہ ہے جسے اللہ نے چن لیا ساری کائنات سے. وارث کل علم، یہ ہر علم کا مالک و وارث. والمحیط بکل فہم، فہم مانے وزڈم، اور ہر وزڈم کے اوپر یہ محیط ہے. المخبر عن ربہ عز وجل، وہ جو خبر دیتا ہے وہ اللہ کی طرف سے دیتا. یہ مولا کے فضائل بیان نہیں ہو رہے امام زمانہ، گرچہ سارے کے سارے آٹومیٹک مولا میں بھی یہ فضائل ہے، لیکن تذکرہ امام زمانہ کا. والمشید آیات، اللہ کی نشانیوں کو مضبوط کرنے والا ہے وہ امام مہدی. یہ لفظ مہدی اس خطبے میں استعمال ہوا. الرشید الصدید، وہ رشید بھی ہے وہ صدید بھی ہے.
المفوض الیہ، تمام معاملات اس کی طرف پلٹتے ہیں۔ قد بشر بہ من سلف من القرون، تمام انبیاء اس کی بشارت دیتے آ رہے ہیں۔ یہ امام زمانہ کا قصیدہ اللہ کا رسول غدیر خم کے میدان میں پالان شتر کے منبر پہ پڑھ رہا۔ انہ الباقی حجہ، وہ اللہ کی آخری حجت۔ کیسی آخری کہ ولا حجت بعدہ، اس کے بعد پھر اللہ کی طرف سے کوئی حجت نہیں آئی۔ ولا حق الا معہ، اور حق وہی ہے جو اس کے ساتھ۔ علی مع الحق والحق مع علی، وہ بھی رسول کی حدیث ہے، اور غدیر خم میں امام زمانہ کے لیے کہا کہ حق وہی ہے جو امام کے ساتھ۔ ولا نور الا عندہ، نور بھی وہی ہے جو امام کے پاس۔ لا غالب لہ، اس کو کوئی کبھی بھی ہرا نہیں سکتا ہے، وہ کبھی شکست نہیں کھا سکتا۔ ولا منصور علیہ، اس کے اوپر کوئی کبھی بھی، امام زمانہ کا ٹائٹل ہے منصور، کوئی بھی ان کے اوپر کبھی غالب نہیں آ سکتا۔ الا وانہ ولی اللہ فی ارض، مولا کی ولایت کا اعلان ہو رہا ہے، لیکن امام زمانہ کی ولایت کو ساتھ بتا رہے ہیں۔ یاد رکھو وہی زمین پہ اللہ کا ولی، وہ حکمہ فی خلق، اور تمام مخلوقات میں حکم، جج، فیصلہ کرنے والا وہی امام مہدی۔ وہ امین، اور وہ اللہ کا امین ہے۔ تو یہ سارے کے سارے امام کے تذکرے، قائم، مہدی، ظاہر، منتقب، فاتح، غالب، مدرک، ناصر، غراف، مختار، وارث، مخبر، رشید، سدید، مشید، مفوض، جس کے لیے بشارت دی گئی، باقی، حجہ، نور، حق، لا غالب، لا منصور، ولی، حکم، امین، یہ سارا کا سارا تذکرہ پیغمبر نے غدیر کے خطبے میں، میدان غدیر میں، پالان شتر کے منبر پہ بیٹھ کے کیا ہے، جو امام زمانہ کا ایسا قصیدہ تو بہت کم آپ کو معصومین کی زبانی اس طرح سے ملے گا جیسے رسول نے کیا۔ غدیر قوم، ہم غدیری، ہم غدیری، ہم غدیری، غدیر ہے کیا؟ دشمنوں نے غدیر کو چھپا دیا، ہم نے غدیر کے بارے میں معلومات حاصل کرنے کی زحمت گوارا نہیں کی۔ مولا کی ولایت کا انکار نہیں ہے، لیکن کہہ رہا ہوں کہ جس خطبے میں مولا کا تذکرہ ہوا اسی کے اندر آپ دیکھ لیجیے کس طرح سے امام زمانہ کا کتنی تفصیلی خصوصیات اور کیریکٹرسٹک کے ساتھ تذکرہ ہوا۔ کیا معرفت امام زمانہ کے اللہ کے رسول اس میں قرار ہے؟ وہ لفظ تک آ گیا کہ تمام اولیاء خدا کے خون کا بدلہ لینے والا۔ دعائے ندبہ تو بہت بات کی دعا ہے نا، پیغمبر غدیر میں یہ اعلان کر گئے۔ اب یہ ہے پیغمبر کا قول کہ کس طرح سے، میں امام زمانہ کو ابھی پورا نہیں سمجھا رہا، میں کہہ رہا ہوں غدیر کیا، ہماری زندگی غدیر ہے، لیکن سمجھو تو غدیر کیا۔ تو غدیر کا ایک پہلو ہے کہ امام زمانہ کو سمجھنا، ایک پہلو۔ اب دوسرا پہلو دیکھیے، یہ پیغمبر کا قول ہے، پیغمبر کی گفتگو ہے۔ اب آئیے پیغمبر کا عمل۔ اچھا، ہمارے یہاں منبر پر آج کل علمی دلیلیں کم رہ گئی ہیں، پورے منبر کی بات نہیں کر رہا ہوں، جگت زیادہ ہو گئی ہے۔ اچھا، اب یہ جگت شاید پنجابی کا لفظ ہے تو ہو سکتا ہے کہ انڈیا کے لوگ نہ سمجھے، اور اسی کو بہت بڑی دلیل سمجھا جاتا ہے۔ اچھا، اب تھوڑی سی اگر ممبر پہ لائٹ گفتگو ہو جائے نا تو کوئی اس میں حرج بھی نہیں ہے، بشرط یہ کہ وہ اصل پیغام کو ختم کرنے کا سبب نہ بنے۔ اب مثلا ہندوستان کی تاریخ کے بہت بڑے بڑے خطیب، لیکن اس زمانے کے خطیب جو حوزہ علمیہ کی پوری تعلیم حاصل کر کے آتے تھے، شمس العلماء مولانا ابن حسن نہروی، ویب سائٹ ان کے نام سے ان کی اولاد نے یا پوتوں نے بنائی ہے، وہ موجود ہے، اس پہ ان کی کچھ مجلسیں آڈیو میں ہیں۔ جس زمانے کے عالم ہیں، بہت پرانے عالم نہیں، میرے والد کے دوستوں میں تھے مولانا نہروی۔ دیکھیں وہاں بھی آپ دیکھیں گے زبان کا مزہ آپ کو آئے گا، اردو لینگویج کا، اور علمی اعتبار سے بھی اتنے ٹھوس حوزہ علمیہ کا پورا نظام ختم کیے۔ مولانا اظہر حسن زیدی پاکستان میں، کیا ان کے یہاں بھی اسی انداز کے بعض اوقات جملے ہوتے ہیں، لیکن کوئی ایسا جملہ نہیں جو اصل مقصد کو ختم کرے۔ یا ہندوستان میں آخری زمانے میں خطیب اکبر مولانا مرزا محمد اطہر صاحب، کبھی کبھار ان میں سے کچھ کے جملے آپ کو منبر پہ
मेलबर्न में भी सुनाई देंगे, कोई हवाला नहीं देगा सिवाय मेरे, तो बाकी तो अपनी मेहनतें बताएंगे। लेकिन फिर जब उसके बाद वो अपने इल्म के हिसाब से वही खतीब, यही नौजवान खतीब जब जो है वो बात शुरू करता है, वहां से फिर वो जुगत बनती है कि जो दीन के खिलाफ हो जाती, दीन तो नहीं मकसद की। अब जैसे जैदी साहब का एक जुमला जो कि बिल्कुल मुहर्रम से बिल्कुल करीब, आखिरी जो हमारी तारीख गुजरी मुबाहिला, कहा कि कुरान ने ऐलान किया फकुल तालो नदु अबनाना व अबनाकुम व निसाना व निसाकुम व अनफुसना व अनफुसकुम, हर एक को मालूम। कहा इसमें कुरान ने एक पैगाम भी दे दिया, वो अरबी को उर्दू बना दिया उन्होंने, फकुल तालो नदु अबनाना व अबनाकुम, कुरान ने कहा अब ना आना। तमाम मुसलमानों को खिताब किया जा रहा है कि बस ये हैं जो हैं इस्लाम के पास, इसके अलावा किसी और को आने की इजाजत नहीं है। वो अबनाना अरबी का लफ्ज है, बेटे की जमा, लेकिन अब उसको उन्होंने टुकड़े कर दिया ना, अब ना आना। देखिए बहुत ही प्यारे अंदाज से कोई पैगाम को मुतासिर किए बगैर, बल्कि पैगाम को समझा भी दिया इसके जरिए। कोई इल्मी दलील नहीं है, लेकिन बहुत ही हसीन दलील, दलील का मतलब सुनने में मजा आ रहा। या ये कि जो मुसलमानों के पास एक नजरिया कि वो आले मोहम्मद तो पैगंबर की उम्मत को कहते हैं, हाँ है ना, हदीस के रसूल उम्मत के बाप हैं, तो हम सब आले मोहम्मद। उसमें भी जैदी साहब का मशहूर जुमला कि अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद व आले मोहम्मद। मुसलमान कहते हैं कि ये आले मोहम्मद जो है ये अरबी नहीं है, ये अंग्रेजी का ऑल है, ऑले मोहम्मद, ऑल, सारे के सारे मोहम्मद वाले बन गए। चले सुनने में मजा आ रहा है, बात भी समझ में आ रही है, असल पैगाम भी मुतासिर नहीं हो रहा। लेकिन जब इस अंदाज से बात की जाए कि असल पैगाम ही खत्म हो जाए, और वो क्या है, वो मेरा एक सीरियस सवाल है। वो सीरियस सवाल मेरा ये कि पैगंबर ने गदीर खुम के मैदान में मिंबर बनाया पालाने शुतुर का। सवाल यह है कि पालाने शुतुर का मिंबर क्यों बनाया? अब ये बहुत से लोग सवाल करते हैं, फिर हर आदमी अपने एतबार से जवाब देता। अभी हमारे कसीदा खान जो गदीर के जश्न में कसीदा पढ़ रहे थे, अल असर इस्लामिक सेंटर के फेसबुक पे वो तकरीर, मेरी तकरीर है, उससे पहले उनका कसीदा, उसका शेर था ना कि जी वो, और उसमें उन्होंने कहा भी था, मैं अंग्रेजी का लफ्ज इस्तेमाल कर रहा हूं, कि जी लोगों ने प्लान बनाया था भागने का, तो मौला ने कंबर से कहा कि सबके ऊँटों के पालान जमा कर लो। पालान यानी सैडल, घोड़े के ऊपर जैसे जीन रखी जाती है वो सैडल होता है, ऊंट के ऊपर जो बैठने के लिए वो सैडल रखा जाता है, उसको पालाने शुतुर कहते हैं। जो उसके ऊंट पर रखा जाएगा तभी आप ऊंट पे आराम से बैठ सकेंगे। तब देखिए वो भी एक किसी ने कहा, अब वो भी एक शायरी थी, शायरी में बहुत सी चीजों की इजाजत है, वरना कंबर का दूर दूर तक निशान भी नहीं था, और कोई तारीखी चीज तो है नहीं कि हम उसके पीछे पड़े। तो हर एक ने जवाब दिया अपने हिसाब से, लेकिन इसका एक जवाब जो मेरे एतबार से बहुत अहम जवाब है, वही असल जवाब है। अब ये वाला जो जवाब था ना, ये शायराना ख्याल है। शायराना ख्याल पे कोई पाबंदी नहीं है कि लोग गदीर से भागने ना पाए, गरचे असल जुमला ये है कि पालाने शुतुर रख लेने से लोग नहीं रुकेंगे। जो भागने के चैंपियन होते हैं उनकी लंबी लंबी टांगे काफी होती हैं कि वो टांगों पर ही भाग जाते हैं, और भागे भी हैं वो। कोई घोड़े, गधे, ऊंट, खच्चर की जरूरत नहीं पड़ी थी उनको भागने वालों को। और यहां पर एक बात मैं कह दूं, ये बहुत अहम बात है, हालात दुनिया के ऐसे हैं कि हम खुल के नहीं बता सकते। वो ये कि जो जहन में आ जाता है ना, गदीर का खुतबा खत्म होते ही वो लोग भाग गए थे, भाग गए थे। ये तारीख में है, रिवायत कम पढ़ी जाती है क्योंकि फिर नाम आ जाएंगे और सारी चीजें आ जाएंगी। और पैगंबर उनको मॉनिटर कर रहे थे क्योंकि खुतबा खत्म हुआ। फिर पैगंबर खेमे में गए, कहा सब आके बैयत करें, मालूम वही लोग नहीं, पैगंबर ने बैयत रोक दी। वो गए हैं, कभी तो आएंगे ना, जैसा अक्सर मेरे साथ मेरी मजलिसों में होता। भाई एक साहब को किसी वजह से बानी मजलिस को मुंह दिखाना था, मजलिस में आना जरूरी था। दाखिल हुए इमाम, अरे ये पढ़ रहा है मजलिस, शुरू में आके बैठे, इस सटक लिए। वो सामने ही तो एलडी है और वुलवुर्थ है और वो है, वहां घूम घाम के अंदाजे से 1 घंटे में खत्म हो जाएगी मजलिस, 1 घंटे के बाद फिर आके बैठ गए।
اب یہ الگ بات ہے 1 گھنٹے بعد آئے پتہ چلا ابھی تو مولانا کا بیان تمہید میں ہی ہے، اوہو اب کیا کریں؟ تو وہاں پیغمبر نے انتظار کیا، آج کہاں ہے وہ غدیر سے 3 میل دور جو جوفا ہے نا، جوفا 3 میل دور وہاں گئے تھے۔ اچھا جوفا میں کیا ہے؟ جوفا میں مارکیٹ ہے، شاپنگ سینٹر ہے، یہ جو میں نے ابھی نام لیے نا، یہ میلبرن کے الازہر کے سامنے کے شاپنگ سینٹر کا میں نے نام لیا کہ اگر کوئی میلبرن کے باہر کا ہے تو وہ حیران ہوگا کہ یہ ایل ڈی اور وولورتھ وغیرہ کیا، سامنے شاپنگ سینٹر۔ جوفا میں شاپنگ سینٹر تھا کیونکہ وہاں سے لوگ احرام پہنتے تھے، بہت بڑی مارکیٹ تھی، وہاں گھوم گھام کے آ گئے کہ اب تک تو معاملہ ختم ہو گیا ہوگا، دیکھا پیغمبر تو انتظار کر رہے، آؤ بیعت ہو گیا، پہلی بیعت تمہیں کرنا ہے، تو جن کو جانا تھا وہ چلے گئے۔ یہ میرا، آپ کو پتا ہے میرا انداز بھی نہیں ہے، میرا موضوع بھی یہ نہیں ہے، جب کئی چیزیں اہم ہیں بتانا ہوتی۔ مالک ابن نویرہ، سنیے اس عظیم صحابی کا تذکرہ جو ہمارے یہاں آج کل پڑھا جانے لگا ہے، اچھی بات، پہلے کم پڑھا جاتا۔ عظیم صحابی ہے مالک ابن نویرہ، یہ وہ صحابی ہے جو محبت علی کے جرم میں سب سے پہلی گردن جن کی کٹی ان میں اس کا نام شامل۔ محبت علی کے جرم میں جس کا آپ کو یاد ہوگا نا، چند سال پہلے افغانستان میں جو طالبان جب آئے تھے، ابھی والا نہیں پہلے، تو شیعوں کو کافر ڈکلیئر کیا تھا۔ کافر ڈکلیئر کرنا خالی ایک اعلان نہیں ہے، اس کا مسئلہ بنتا یہ کافر ہے، چنانچہ ان کے سارے مرد قتل کیے جائیں گے، ان کی ساری عورتیں کنیز بنا کے گھروں میں لائی جائیں گی، اور ان کا مال حلال مال ہے، جو پاکستان میں بہت سے مومنین بھی کہتے ہیں کافر کا مال حلال ہے۔ تو خالی ایک فتویٰ نہیں ہے کہ یہ کافر ہے، فتوے کے ساتھ پورا کا پورا فقہ اسلامی کا، اسلامک لا کا کے سارے مسائل بھی ہیں۔ وہاں پہ پورے قبیلوں کی گردنیں کاٹی گئی، انتہائی قابل احترام سیدانیہ کنیز بنا کر ایک دوسرے کو گفٹ کی گئی، اور سارے مال و دولت پہ قبضہ کے کافر کا مال۔ تو پہلا تاریخ اسلام میں غدیر کے بعد پہلا واقعہ کہ جب علی کی محبت کے جرم میں پورے قبیلے کی گردن کاٹی گئی، قبیلے کی عورتوں کو کنیز بنا کے مدینے بھیجا گیا، قبیلے کی ساری دولت پہ قبضہ کیا گیا، وہ یہی مالک ابن نویرہ، بہت ہی عظیم پیغمبر کے صحابی ہیں۔ تو اسی میں لفظ آ گیا کہ پہلا فتویٰ کہ یہ علی والے کافر ہوتے ہیں، یہ مالک ابن نویرہ کے خلاف جاری کیا گیا۔ آج اگر ہمارے خلاف ہے تو ہم تو اسی راستے پہ چلیں، یہ ہیں کون اور ان کا نام کیوں آ گیا؟ مالک ابن نویرہ پیغمبر کی زندگی کے آخری سالوں میں، جب اسلام بہت پھیل گیا تھا، اس وقت یہ ایمان لائے، اور اپنے قبیلے کے کچھ لوگوں کے ساتھ، شاید 9 آدمی تھے، لیکن خیر یہ سردار قبیلہ ہیں، مسجد النبوی میں رسول سے ملے، اور انہوں نے پیغمبر سے پہلا سوال کیا، بہت اہم سوال، اس میں پورا اشرا پڑھ چکا ہوں۔ میری بدقسمتی یہ ہے کہ مجھے یہاں میلبرن میں تو مجلسیں پڑھنے کا موقع ہی نہیں مل پا رہا۔ پورا اشرا، یا رسول اللہ ایمان کیا؟ نئے مومن ہوئے، نیا اسلام قبول کیا، اور بہت دور سے آئیں، ایسا نہیں کہ پیغمبر کہے کہ اچھا تم تو مدینے والے ہو، روز مجھ سے سن لیا کرو آدھا گھنٹہ کے ایمان کیا، شارٹ بتائیے۔ پیغمبر نے بتایا اللہ پہ ایمان لاؤ، مجھ پر ایمان لاؤ، نماز قائم کرو، روزہ رکھو، زکوٰۃ دو، حج کرو، اور علی کی ولایت کو مانو۔ آغاز ہوا توحید پہ، اختتام ہوا ولایت علی پر۔ یہ ان کو سمجھایا، کہا کہ یا رسول اللہ، انہوں نے سوال کیا کہ آپ کے بعد آپ کا جانشین کون ہوگا؟ ہم تو بہت دور سے آئے، پیغمبر کی عمر بھی 60 پلس ہو چکی، پیغمبر انتقال کر گئے، ہم تو اپنے قبیلے میں ہوں گے، تو ہمیں پتا تو ہونا کہ آپ کے بعد کس کو مانے۔ مولا تو رسول کے برابر ہی بیٹھتے تھے مسجد میں، پیغمبر نے علی کے کندھے پہ ہاتھ رکھا اور کہا کہ میرے بعد یہ ہے تمہارا حاکم، یہ ہے تمہارا مولا، وہی ولایت علی، یہ ہے تمہارا مولا، بس اسی کو ماننا، اس کے علاوہ کسی کو نہ ماننا۔ اور ہوا یہی تھا کہ جب پیغمبر کا انتقال ہوا تو جن کے ہاتھ میں حکومت آئی تھی، انہوں نے مالک سے کہا کہ اب ہم حاکم بن گئے، تم رسول اللہ کو زکوٰۃ دیتے تھے، اب ہم کو دو۔ کہا کہ نہیں دیں گے، مجھ سے خود رسول کہہ کے گئے کہ میرے بعد علی ہے تو ہم اپنی زکوٰۃ دیں گے، تمہیں نہیں دیں گے، علی کو دیں گے۔ جیسے ہماری قوم میں خمس کے حوالے سے اس وقت 3 گروہ ہیں، ایک جو ہے باقاعدگی سے خمس دیتا ہے، جو طریقہ ہے،
ایک ہے کہتے ہیں ہم خمس کو مانتے ہی نہیں. ٹھیک ہے، علی کو مانتے ہیں، فاطمہ کو مانتے ہیں، ان کا حق نہیں مانتے، ہمیں نہیں خمس، ہم خمس کے قائل ہیں. چلے ٹھیک ہے. ایک تیسرا گروہ جو کہتا ہے کہ نہیں ہم خمس کو مانتے ہیں، ہم ان مجتہدین کو نہیں دیں گے، ہم اپنے ہاتھ سے خرچ کریں گے، ہم خمس کو ہضم نہیں کریں گے، خمس کے پیسے کو بچائیں گے نہیں، لیکن ان کے ہاتھ میں نہیں دیں گے، ہمیں ان پر بھروسہ نہیں. یہ کہاں سے آ گئے خمس لینے والے؟ ایک ہے ہمارے یہاں گروہ. مالک نے یہی کہا ہم زکوٰۃ مانتے ہیں. پیغمبر نے بتایا تھا کہ ایمان میں توحید ہے، رسالت ہے، پھر نماز ہے، پھر زکوٰۃ ہے، تو ہم زکوٰۃ کو مانتے ہیں، تمہیں نہیں دیں گے. جسے پیغمبر اپنا جانشین بنا کے گئے اس کو دیں گے، علی کو دیں گے. تو وہ لوگ تھے مانعین زکوٰۃ، زکوٰۃ دینے سے منع کی. فتویٰ لے لیا گیا تمام مسلمان علماء سے کہ یہ لوگ ہیں منکرین زکوٰۃ، ہم کو نہیں دے رہے تو اس کا مطلب زکوٰۃ ہی نہیں مان رہے. جو زکوٰۃ کو نہ مانے وہ واجب القتل ہے، ان کو قتل کرنا واجب. یہ مرتد ہو گئے، دین سے نکل گئے. چنانچہ فوج بھیجی گئی اور وہ ویسے ہی گئی تھی ان کو قتل کرنے کے لیے، کیونکہ سب علی والے تھے. پیغمبر سے سن کے آئے ہیں کہ یہ علی میرے بعد تمہارا امام ہے. سب علی والے تھے، پورے قبیلے کو قتل کیا گیا. اور جس وقت وہاں فوج جو پہنچی تو ایک غضب اور ہو گیا کہ مالک کی بیوی وہ ذرا خیمے سے باہر آ گئی، بڑی خوبصورت. وہ جو فوج کے کمانڈر چیف نے دیکھا اور چہرے کا رنگ بدلا. مالک نے کہا تم نے مجھے مروا دیا. ویسے تو مجھے مارنے آئے تھے، لیکن شاید کچھ ڈیلے ہو جاتا، کچھ بات چیت ہو جاتی تمہاری وجہ سے. اور پھر تو واقعات بہت ہی دردناک ہے، ٹریجڈی اس کو چھوڑیے. یہ سارا واقعہ کیوں بتایا؟ ایک تو یہ بتایا یہ ہوتی ہے ولایت علی، مانا پیغمبر سے سن لیا، بس حکمران سے ٹکرا گئے تو فتویٰ لگا کہ یہ کافر ہو گئے، مرتد، دین سے نکل گئے. تو پہلا فتویٰ مالک ابن نویرہ پہ لگا علی کی محبت میں، جو آج ہم پر لگ رہا ہے. تو ہمیں کوئی تعجب نہیں، خوشی ہوتی مالک کے راستے پہ چل رہے ہیں. وہ شہداء کا راستہ. پورے قبیلے کا خاتمہ کر دیا، ساری عورتیں کنیز بنا کے تقسیم کر دی گئیں، وہ اپنی جگہ. اصل بات کیا تھی؟ میرا جملہ یاد رکھیے، اگر ایک کام آپ کو کرنا اور اس کے دو طریقے، ایک آسان طریقہ، ایک مشکل طریقہ، تو آسان طریقہ چھوڑ کے آپ مشکل طریقے پہ کیوں جائیں گے؟ یہ اصل جملہ ہے. اس سے ابھی بات مکمل کروں گا. آج کیونکہ آسٹریلیا کے حساب سے اور ویسٹرن کنٹریز کے اعتبار سے ویکینڈ کی رات ہے، شاید 2-4-5 منٹ 10 منٹ زیادہ ہو جائے، جو روز پڑھ رہا ہوں اس سے زیادہ ہو. کوشش کروں گا ذرا اسپیڈ اپنی مجلس کی بڑھا دوں. اب ہوا کیا؟ جب یہ مالک، یہ تو میں نے بات کی کہانی بتائی کہ مالک کتنی عظیم شخصیت. مالک ابن نویرہ جب یہ پہلی بار مسجد میں پیغمبر سے ملے تھے، وہ پوچھا تھا یا رسول اللہ اسلام کیا ہے، ایمان کیا ہے؟ ایمان پیغمبر نے بتایا. اور پھر یہ کہ آپ کے بعد ہم کس کو مانیں؟ پیغمبر نے علی کے کندھے پہ ہاتھ رکھا. بس ٹو دا پوائنٹ بات کرنا تھی. بات مکمل ہوئی، یہ اٹھ کے جانے لگے. مدینے کی مسجد ہے، باہر پارکنگ ہے. پارکنگ کا مطلب جہاں اونٹ باندھے جاتے ہیں. یہ مسجد سے نکل کے وہاں اپنے اونٹ کے پاس پہنچے اور پیغمبر نے ویسے ہی کسی کو خاص آدمی کو دیکھے بغیر کہا کہ اگر کوئی یقینی جنتی کو دیکھنا چاہے تو مالک کو دیکھ لے. یہ جو جا رہا ہے نا، مالک کی بیک ہے رسول کی طرف. وہ تو بہت آگے نکل گئے ہیں. مسجد کے آخر میں کہا اگر تم کسی کنفرم جنتی کو دیکھنا چاہو تو مالک کو دیکھ لو. اور مالک تو انہوں نے سنا بھی نہیں. مسجد تو بہت بڑی تھی رسول کی، اور رسول نے بھی آہستہ سے کہا تھا. وہ باہر نکل گئے. پیغمبر کے قریب جو لوگ بیٹھے تھے ان میں سے ایک دو بتانے کی ضرورت نہیں، جیسے ہی جملہ سنا اچھل کے کھڑے ہوئے، دوڑتے ہوئے بہت تیزی سے گئے. اس کی پریکٹس بھی تھی تو بہت تیزی کے ساتھ دوڑتے ہوئے وہ مسجد کے باہر پہنچے. مالک اس وقت اپنا اونٹ کھول چکے تھے اور اس پر بیٹھنے والے تھے. تو مالک رک جانا رک جانا رک جانا. مالک رک گئے. کیا بات ہے؟ ابھی تو مسجد میں تم بھی تھے، میں بھی تھا. کہا کہ ارے ہمارے حق میں دعا کر دو. مالک حیران ہوئے. کہا کہ اس وقت کیوں یاد نہیں آیا جب میں مسجد میں بیٹھا تھا؟ اتنی دیر کے بعد کیوں یاد آیا کہ مجھ سے دعا کرانا؟ یہ آدمی کبھی اس طرح سے کرتا ہے تو ہے جیسے ایک صاحب نے دوسرے صاحب کے منہ پہ جاتے مکہ مار دی. ارے بھائی
ہوا کیا؟ دعا نہ سلام نہ کوئی بات چیت، آتے ہی مکہ مار دی. کہا 3 سال پہلے تم نے مجھے گینڈا کہا تھا. گینڈا ایک جانور ہوتا ہے، رائنو. ارے تو 3 سال پہلے کہا تھا، مکہ کیوں مارا؟ کہا کہ آج میں گیا تھا زو میں تو پہلی بار میں نے گینڈا دیکھا، تو میری سمجھ میں آیا کہ تم نے کیا کہا. ارے بھائی اگر دعا کرانا، چلو ٹھیک ہے، مومن دوسرے مومن سے دعا کرواتا ہے، تو اتنی دیر کے بعد یہ ہانپتے کانپتے دوڑتے ہوئے آ کے دعا کروا رہے، اس وقت کیوں نہیں کہا؟ ایک حق ہے مومن کا کہ کوئی آپ سے کہے التماس سے دعا کرے، لیکن حیرت ہوگی نا. کہا کہ نہیں مالک، ہمیں نہیں پتا تھا کہ تم کتنے فضیلت والے ہو، اس وقت تو ہم تمہیں پہچانتے ہی نہیں تھے. تو کہا تو اتنی سی دیر میں کیسے پتا چل گیا؟ 4 منٹ میں. کہا کہ نہیں، تمہارے جانے کے بعد رسول خدا نے یہ کہا کہ کوئی جنتی کو دیکھنا چاہے تو مالک کو دیکھ لے. تب ہمیں پتا چلا تمہارا اسٹیٹس کتنا ہائی ہے، اس لیے ہم دوڑ کے تمہارے پیچھے آئے اور دعا کروانے. مالک نے کہا تمہارے لیے تو دعا کروں گا ہی، ورنہ دعا کی ریکویسٹ ایک اہم سی چیز ہے اسلامی معاشرے میں. تمہارے لیے تو کروں گا ہی نہیں. ارے بھائی کیوں نہیں کرو گے؟ کہا تمہاری عقلوں پہ پتھر پڑے، مجھ سے دعا کروانے کیوں آ رہے ہو؟ کہا اس لیے کہ رسول نے تمہارا اسٹیٹس بتایا. تو کہا جس کے اسٹیٹس بتانے سے میں اتنا اونچا ہو گیا، وہ رسول کے پہلو میں بیٹھے ان سے نہیں کہہ رہے ہو کہ تمہارے لیے دعا کریں؟ ان کے کہنے سے میں اتنا بلند ہو گیا تو خود ان سے جا کے کیوں نہیں کہتے جبکہ ان کے پاس بیٹھے ہو؟ یہ جو کبھی عقلوں پہ پتھر ہوتے ہیں کہ سامنے کی چیز چھوڑتا ہے آدمی اور ناک کو گھما کے پکڑنے کی کوشش کرتا، اور آدمی بھی مالک جیسا ہو. رسول کی عظمت کو پہچانو. رسول جب مجھے اتنا بڑا کر دے تو خود رسول کتنے بڑے ہوں گے، دعا ان سے کرواؤ. تو خلاصہ کیا ہے؟ جو آسان طریقہ ہے نا اس کو اختیار کرو، یہ اتنا گھوم پھر کے. اب آئیے میں کہنا کیا چاہ رہا ہوں. اگر یہ بات صحیح مان لی جائے، اچھا یہ میرا موضوع نہیں کہ کون آدمی غدیر پہ کس طرح سے جگتیں کرتا ہے، یہ میرا موضوع نہیں. میرا موضوع ہے غدیر کا میسج، جو غدیریوں کو تو پتا ہونا چاہیے. دشمنان غدیر کو نہیں پتا تو چلے ٹھیک ہے، جو غدیر والے ان کو پتا ہونا چاہیے. سنیے میسج پیغمبر نے. اب یہ کہنے والے کہہ رہے ہیں پیغمبر نے اس لیے پالان شتر کا ممبر بنایا تاکہ جب وہ دیکھیں لوگ تو ان کو غدیر یاد آ جائے. پھر اگر کوئی اونٹ پر بیٹھ کر مولا کے مقابلے میں آئے تو غدیر یاد آ جائے. ارے تو اتنی زحمت کی کیا ضرورت؟ یہ سارے پالان آپ نے اتروائے اونٹوں سے، اور اس کے بعد ان کو جمع کر کے ممبر بنایا. اگر خالی آپ کو یہ اونٹ یاد دلوانا تھا نا تو سارے میدان میں اونٹ بھرے ہوئے ہیں، بجائے پالان اتار کے ممبر بنانے کے ڈائریکٹ آپ ممبر اونٹ پر ہی بیٹھے بیٹھے خطبہ دے دیتے. پالان تو پھر بھی ہر ایک کو دور سے نظر نہیں آتا، بہت دور. مثلا ایک اونٹ چلا جا رہا، پالان نظر نہیں آئے گا دور سے، لیکن اونٹ نظر آ جائے گا. اونٹ تو زیادہ بڑا لینڈ مارک ہے، اونٹ تو زیادہ آسان نشانی ہے. اور غدیر کے میدان میں پالان کی زحمت سے بچ کر پیغمبر اونٹ پہ خطبہ دے. کوئی کہے نہیں جی وہ اللہ کے رسول شاید اونٹ پر خطبہ دیتے ہوئے کمفرٹیبل نہ ہو. ارے ابھی 1 ہفتے پہلے عرفات کے میدان میں حجۃ الوداع کا خطبہ پیغمبر نے اپنی اونٹنی پر بیٹھ کر دیا ہے قصوہ. سارے مسلمان متفق ہے کہ پیغمبر نے پہاڑی پہ خطبہ نہیں دیا، اونٹنی پہ بیٹھ کے خطبہ دیا. اور ایک نہیں کتنے خطبے پیغمبر نے اونٹنی پہ بیٹھ کے دیے. لیکن عرفات میں کیوں کہہ رہا ہوں؟ 2 وجوہات. نمبر 1 یہ کہ عرفات کے میدان میں جانور کنٹرول سے باہر ہو جاتے ہیں. چھوٹے سے میدان میں اتنے سارے جانور جمع ہیں، اور ہر حاجی اور خود اونٹ پر بیٹھا ہوا آدمی احرام میں ہوتا ہے. احرام کو سنبھالنا آسان کام نہیں ہوتا نئے آدمی کے لیے. ایسا ڈریس نہیں ہے کہ آپ کے بدن پہ سمٹا ہوا ہے. وہ خطبہ پیغمبر نے دیا، اور اتنا عظیم الشان خطبہ کہ آج بھی UNESCO کے چارٹر کو دیکھ لیجئے، حجۃ الوداع کا خطبہ آپ کو یاد آ جائے گا. تو جو پیغمبر اونٹ پر خطبہ دینے کے عادی، وہی اونٹ 1 ہفتے کے بعد. کوئی یہ بھی نہیں کہہ سکتا وہ جوانی تھی اب تو بڑھاپا آ گئے. وہ 9th of ذی الحجہ تھی، یہ 18th of ذی الحجہ، صرف 9 دن گزرے ہیں. اونٹ ہیں، اور اس پر اگر خطبہ دیں تو اونٹ تو عرب میں سب سے کامن چیز ہے. بلکہ بعض اوقات جوان مرد جو ہوتے ہیں نا وہ اونٹ پر پالان بھی نہیں رکھتے، ویسے ہی اونٹ پر بیٹھ کے چلے جاتے ہیں. تو اونٹ
آسان چیز ہے، ہر جگہ موجود ہے، بہت دور سے بھی نظر آ سکتا ہے، بغیر پالان کے بھی پیغمبر اس پر خطبہ دیتے تاکہ بعد میں کوئی اونٹ کو دیکھے، اس پر بیٹھے اور مولا کی جنگ کرے تو یاد آ جائے کہ غدیر میں کیا ہوا تھا۔ یہ پالان لانے کی کیا ضرورت ہے زحمت کی؟ لیکن یہ دلیل بنائی گئی، اور بہت آپ مجمع دیکھتے جہاں پہ یہ بات کہی گئی ہے، بے حال ہوئے جا رہے تھے لوگ نعرے لگاتے لگاتے۔ اچھا، اب ہم اس پر آتے ہیں کہ آسان راستہ چھوڑ کے پیغمبر نے مشکل راستہ کیوں اختیار کیا؟ ہاں، وہ پیغام چلے، اگر یہاں تک بات ہوتی تو چلے کوئی بات نہیں، کبھی شاعرانہ خیال ممبر پہ بیان کر دیا، یہ تو مقصد رسول کو ختم کرنے والا نقطہ تھا۔ مقصد رسول ختم ہو رہا ہے، وہ کیسے؟ میں ابھی ایک جملے میں پہلے بات کر دوں تاکہ اگر پوری بات کا موقع نہ ملے تو کم از کم میسج پہنچ جائے۔ پیغمبر نے پالان شتر کا ممبر بنایا، خود اونٹ کو ممبر نہیں بنایا، جو آسان بھی ہے، جو ہر جگہ نظر آنے والا جانور بھی ہے، جسے دیکھ کر ہر ایک کو غدیر کا میدان یاد آ سکتا ہے۔ پالان شتر کا ممبر بنایا تاکہ کوئی جاہل خطیب کل وہ جملہ نہ کہہ دے کہ مسجد النبوی کا ممبر الگ ہوتا ہے، غدیر کا ممبر الگ ہوتا ہے، نماز روزے کی باتیں مسجد میں سنیے گا، اس ممبر پہ نماز روزے کی بات نہیں سنیے گا، صرف علی کے فضائل سنیے گا۔ کوئی جاہل خطیب یہ نقطہ نہ نکالے، دو الگ الگ حصے اسلام کے نہ کر دے، ایک مسجد النبوی ہو اور ایک غدیر کا میدان ہو۔ اور ایسے جاہل خطیب ہیں، یہ ایک بہت بڑا نقطہ بنایا جاتا کہ وہ یہ جو ممبر ہے الاسر اسلامک سینٹر کا یا کسی امام باڑے کا، خبردار اس پر واجبات و حرام کی بات نہ ہونے پائے، کیونکہ یہ تو غدیر کا ممبر ہے۔ وہ واجبات کی بات آپ کو کرنا ہے، مسجد کے ممبر پہ جائیے، وہاں جا کے یہ باتیں کیجیے۔ جو جاہل خطیب ایسی بات کہتا ہے، اور ہیں میلبرن سے لے کے بمبئی تک، بمبئی سے لے کے کراچی تک، کراچی سے لے کے ابو ظہبی تک، ابو ظہبی سے لے کے لاس اینجلس تک۔ ابو ظہبی کا کوئی اگر مومن آپ کو ملے، اس سے پوچھئے وہاں 80s اور 90s میں کتنا بڑا فتنہ یہ کھڑا کر دیا گیا۔ خبردار، واجبات و حرام کی بات ہم سے نہ کہو، یہ ممبر غدیر کا ممبر ہے، اس میں صرف علی کا نام لیا جائے گا، جبکہ یہ بھی نہیں پتا اس آدمی کو کہ غدیر میں پیغمبر نے کس کس کا نام لیا۔ اب یہ جو جملہ میں نے کہا کہ کوئی جاہل خطیب یہ نہ کہنے پائے، اس کے لیے پیغمبر نے پالان شتر کا ممبر بنایا۔ اب ذرا اس کی وضاحت اور آج کی بات ختم۔ وہ کیا ہے وضاحت؟ کہ اگر صرف پیغمبر یہ یاد دلانا چاہتے ہیں کہ علی کے مقابلے میں کوئی اونٹ پہ نہ آئے، تو زیادہ بہتر، زیادہ آسان، زیادہ عقل میں آنے والا تھا اونٹ ہی کو ممبر بناتے، جو ایک ہفتے پہلے بنا بھی چکے۔ پیغمبر یہی تو بتانا چاہ رہے تھے کہ غدیر جو ہے یہ مدینے کی مسجد سے ہٹ کر کوئی الگ چیز نہیں ہے، یہ اسلام کا ایک ہی دھارا ہے، یہ اسلام کا ایک ہی کنٹینیوشن ہے۔ مسجد النبوی سے غدیر، غدیر سے کربلا، کربلا سے ظہور امام، یہ ایک سلسلہ ہے۔ چنانچہ پیغمبر نے کہا پالان شتر رکھو، یہ نہیں کہا ممبر بناؤ۔ اب جیسے ہی ممبر بنا، اس سے پہلے مسلمان صرف ایک ممبر دیکھنے کے عادی تھے مسجد النبوی میں، مکے میں کوئی ممبر نہیں تھا، تبھی پیغمبر کو بار بار مکے کے خطبے اونٹ پر دینا پڑے۔ جیسے ہی یہ ممبر بنا، اب دیکھیے پالان شتر لا کے رکھے جا رہے ہیں، لکڑیاں لا کے یہاں رکھی جائیں، ابھی آپ کو پتہ نہیں کہ اس کا کیا اسٹرکچر بنے گا۔ پھر جب بنانے والے نے بنانا شروع کیا، آپ نے کہا او ہو، بیٹھے کسی آرٹسٹ کے پاس، جب وہ تصویر بناتا ہے اپنے برش کے ذریعے سے، شروع میں تو پتہ ہی نہیں چلتا وہ کیا بنا رہا، کوئی عورت کو بنا رہا ہے کہ ٹماٹر کو بنا رہا ہے کہ وہ گھڑے پہ رکھے ہوئے وہ سراہی کو بنا رہا ہے۔ جیسے جیسے وہ رنگ بھرتا جاتا ہے تصویر سمجھ میں آتی ہے۔ پیغمبر نے لکڑیاں لا کے رکھ دی، اب جیسے جیسے ان کو ممبر کی شیپ دی جا رہی، ویسے ویسے لوگوں کو یاد آ رہا ہے کہ ارے یہ تو وہی مسجد النبوی میں جو ہم دیکھتے ہیں صبح و شام، یہ وہی ممبر ہے۔ تو پالان شتر کا ممبر بنا کر پیغمبر نے یاد دلایا کہ غدیر کا پیغام وہی ہے جو مدینے کی مسجد کا پیغام ہے، جو وہاں کہا گیا وہی غدیر میں کہا گیا، وہی کربلا میں کہا گیا۔ یعنی کربلا لیگیسی تھی مدینے اور غدیر کی،
شکل وہ پیغمبر نے بنائی تاکہ مدینے کی مسجد لوگوں کو یاد رہے کہ جو جو مسجد کے ممبر سے کہا گیا اسی کے لیے غدیر کا اعلان کیا جا رہا ہے۔ اگر مدینے کی مسجد سے کہا گیا واجبات کی پابندی کرو تو غدیر کی ولایت علی یہ ہے کہ واجبات کو بچانا ہے علی کو۔ اگر مدینے کی مسجد کا میسج ہے حرام سے اپنے آپ کو بچاؤ تو غدیر کا ولایت کا مقصد یہ ہے کہ امت مسلمہ کو حرام سے بچایا جائے، وہی مقصد، اور یہی کربلا تک پہنچا۔ اس کو کہتے ہیں لیگیسی، میراث، ایک کے بعد ایک نسل اگلی نسل کو کوئی چیز منتقل کرے کہ یہاں تک ہم نے کام کیا اب تمہیں آگے کرنا۔ تو ممبر کے ذریعے یاد دلا رہے ہیں۔ چنانچہ مدینے کے ممبر سے غدیر کا ممبر بنا، اور غدیر کے ممبر سے مسجد دمشق کا وہ ممبر بنا جس پہ چوتھے امام نے کربلا کے مصائب پڑھے۔ یہ پورا ایک ہی سلسلہ، اور یہ ممبر پھر دعائے ندبہ کا آخری ممبر بنے گا۔ منابرہم دعائے ندبہ کے آخر میں ہے نا کہ کوثر کے کنارے ممبر لگے گا، پیغمبر تشریف فرما ہوں گے، ہم چاروں طرف بیٹھ کے کہہ رہے ہوں گے فَنَقُولُ الْحَمْدُلِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ۔ یہ سارے ممبر ایک پیغام دے رہے ہیں، اور یہ پیغام میں لوگ دو حصے نہ کرنے پائے، اس لیے پیغمبر حتی الامکان ایک ہی شکل بنا رہے ہیں، اور حسین اسی غدیر کو آگے بڑھا رہے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ حسین کا اہم ترین لقب کیا، السلام علیکہ یا وارث آدم صفوت اللہ، یا وارث نوح نبی اللہ، یا وارث ابراہیم خلیل اللہ۔ کوئی نیا کام نہیں کر رہے، وارث ہیں۔ وارث کسے کہتے ہیں؟ بزرگوں نے چیز عطا کی ہے، بچوں نے اس کو آگے بڑھائی۔ وہی دین جو آدم نے بچایا، وہی دین جو ابراہیم نے پھیلایا، وہی دین جسے موسیٰ لے کر آئے، وہی دین جسے محمد نے امت تک پہنچایا، اسی کو بچانے حسین کربلا کے میدان میں گئے تھے۔ لیکن یہ جملہ تو میں نے کہا نا کیونکہ ہم کو معلوم ہے کہ جس دن کائنات بنی تھی اس دن یہ طے ہو گیا تھا کہ حسین کربلا جائیں گے، مگر ظاہری اعتبار سے حسین کربلا نہیں گئے، حسین کو کربلا لے جایا گیا۔ جانا اور لے جانا، کیا حسین کسی منزل پہ یہ اعلان کر رہے تھے کہ میں کربلا جا رہا ہوں؟ نہیں، میں کوفہ جا رہا ہوں، میں کوفہ جا رہا ہوں۔ ظاہری اعتبار سے تو کربلا کا ذکر تک نہیں ہو رہا، وہ تو راستے میں ایک فوج آتی، حسین کی سواری کے جانور کو روکتی اور کہتی ہے فرزند رسول ہم آپ کو کوفے تو نہیں جانے دیں گے۔ اور اگر آپ یوں دیکھیں تو یہی شخص تو کربلا کے واقعے کا سب سے بڑا مجرم یا ون آف دا گریٹسٹ یا بگیسٹ اینیمی ہونا چاہیے۔ جنگل ہے، ایک پیسفل کاروان جا رہا، کسی سے کوئی تعلق نہیں ہو رہا آتا، حسین کے گھوڑے کی لگام پہ ہاتھ رکھتا ہے۔ ہاں، حسین کی عظمت کو جانتا ہے، جملے اس کے سارے وہ فرزند رسول میں آپ کو جانے نہیں دوں گا کوفے کی طرف۔ لیکن یہ بھی دیکھ لیجیے جو اہل بیت کا طریقہ کار جو آج کی مجلس کے شروع میں ایک جملہ تھا، وہی اختتام مجلس کے اندر بھی مصائب میں آ گیا کہ زمانے کا امام شرک والوں پر غلبہ حاصل کرے کہ ان کی ہدایت کرے گا، خاتمہ نہیں کرے گا، ہدایت کرے گا۔ دشمن کو بھی اپنے اخلاق سے جیتنا، کہ جب ہر آیا راستے میں اس وقت پانی ختم تھا اس کے پاس، اس کا پورا لشکر پیاس سے تڑپ رہا، حتیٰ اس کے گھوڑے تک پیاس کے مارے بلبلا رہے، زبانیں باہر نکل چکی ہیں گھوڑوں کی، اور حسین نے پہلے اسے اتنا پانی پلایا اور اس کے بعد اس کے گھوڑوں کو اتنا پانی پلایا کہ گھوڑوں نے خود سے پانی سے منہ ہٹا دیا۔ کیونکہ اکثر یہ ہوتا ہے کہ ہمارے مراجع کہتے ہیں کہ وہ دشمنان اہل بیت ہیں لیکن آپ اپنا طریقہ یہ رکھیے۔ ہم کہتے ہیں کہ کیسے رکھا یہ طریقہ؟ آپ دیکھیں پہلے انہوں نے زیادتی کی، ہم تو جواب دے رہے ہیں۔ حسین آج راستے میں اور علی صفین کے میدان میں پیغام دے چکے ہیں کہ وہ تو زیادتی کرے گا ہی، اس کا کام ہی زیادتی کرنا ہے۔
تم تو آل محمد کے ماننے والے ہو، تمہیں زیادتی کا جواب بھی اخلاق اہل بیت سے دینا، اخلاق یہاں پہ آنا چاہیے۔ اب یہ باقی باتیں، اس جملے سے مجھے کچھ باتیں اور کہنا تھی، لیکن پتہ نہیں کیوں مجلس ذرا لمبی ہو گئی، یہ انشاءاللہ بعد میں آئے گی۔ لیکن اتنا پانی پلایا، اور اتنا پانی پینے کے بعد گھوڑے کی لگام پہ ہاتھ رکھتا، اب رکھ گھوڑے کی لگام پہ ہاتھ، اور کہتا ہے فرزند رسول، میں آپ کو کوفے تو نہیں جانے دوں گا، حاکم کا حکم میرے پاس ہے، حسین کو کوفے میں مت جانے دے۔ حسین نے کہا سکلت امک، تیری ماں تیرا ماتم کرے، میرا راستہ روکتا۔ جوان ہے، 34-35 سال کی عمر تھی یا 40 سال کی، ایک مرتبہ غصے میں آ گیا، کہا کہ فرزند رسول، پورا عرب جانتا ہے میں کتنا غیرت مند ہوں، اگر آپ کے علاوہ کوئی میری ماں کا نام لیتا تو میں بھی پلٹ کے اس کی ماں کا نام لیتا، لیکن آپ کی ماں سیدہ نساء عالمین، بذائے رسول، خاتون جنت، میری یہ جسارت و مجال کہ میں اپنی زبان پہ آپ کی مادر گرامی کا نام لوں، لیکن مجھے تو یہ حکم ہے۔ مولا نے کہا اچھا پھر جہاں مجھے لے جانا چاہتا ہے لے جا۔ اب یہ راستہ بدلا گیا، کس کی وجہ سے؟ ابھی عمر سعد نہیں ہے، ابھی شمر نہیں ہے، ابھی وہ ہرملہ نہیں ہے، جنگل ہے، یہاں پہ ہور کا مقابلہ کرنا بھی آسان ہے، لیکن حسین نے بتا دیا کہ ہم پہل تو نہیں کرتے۔ ہاں صرف ایک جملہ مولانا زیدی صاحب اکثر پڑھتے تھے، شہزادی زینب کو میرے مولا نے بچپنے سے ہی کربلا کے لیے تیار کیا تھا، اور تیاری کا مطلب یہ ہے کہ کربلا کی پوری تفصیلات زینب کو معلوم تھی۔ چنانچہ یہ جملہ آپ نے اکثر سنا ہوگا ارباب مقاتل سے، زینب بہت چھوٹی ہے، 5 سال کی عمر ہوگی، 7 سال کی عمر ہوگی۔ فجر کی نماز کے بعد میرا مولا مکان کے صحن میں لے کے زینب کو کے ساتھ اتنا ٹہلتے تھے اور واک کرتے تھے کہ زینب کے گھٹنے دکھنے لگتے تھے۔ ایک دن کہا بابا آپ مجھے اتنا چلاتے ہیں صبح کے وقت؟ یہی تو جواب دیا تھا علی نے، زینب آج یہ مشق کر لے، کل کربلا میں یہی مشق تیرے کام آئے گی، کیونکہ کربلا میں ایک رات ایسی آنے والی ہے، نہ عباس ہے، نہ اکبر ہے، نہ اصحاب امام ہیں، اسی علی کی شیر دل بیٹی کو ساری رات جلے ہوئے خیموں کی جوب ہاتھ میں اٹھا کر لوٹے گھر کا پہرا دینا، پہلے سے تیار کیا جا رہا۔ تو زینب کو بھی یہ پتا کہ جب میرا بھیا جا رہا ہوگا، راستہ روک کے راستہ بدلا جائے گا، وہ وہیں سے ہمارے مصائب کا آغاز۔ چنانچہ جیسے ہی مولا نے کہا باس چلو جیسا اور کہے اس کے اعتبار سے ڈائریکشن چینج کرو، اونٹوں کا رخ پھیرا گیا، اور ایک بار محملوں سے، اماریوں سے بیویوں کے رونے کی آواز بلند ہو گئی۔ زینب کو پتا چل گیا اب میرا بھیا مقتل کی جانب جا رہا ہے۔ تو ہر کون بنا؟ ہر وہ بنا جس نے سب سے پہلے زینب کبریٰ کو رلایا۔ زینب کبریٰ کو سب سے پہلے رلانے والے مجرموں میں ہر کا نام۔ پہنچ گئے یہ لوگ کربلا۔ کون تھا جس نے ابن زیاد کو لیٹر پہ لیٹر بھیجے، لیٹر پہ لیٹر بھیجے، اور کہا کہ ابن زیاد حسین ہمارے قابو میں آ گئے ہیں، میں ان کو یہاں تک لے کے آ گیا ہوں۔ اور اسی کے خط پر پھر ابن زیاد کی فوجیں آنا شروع ہوئی۔ اس وقت کوئی نہیں تھا، اسی کے خط کے اوپر عمر سعد آیا، اسی کے خط کے اوپر ہرملہ آیا، اسی کے خط پہ شمر آیا، فوجوں پہ فوجیں آ رہی۔ اور جب 7 محرم کو عمر سعد کے خیمے میں میٹنگ ہوتی کہ حسین کے پورے قافلے پر اور بچوں پر خاص طور پر پانی بند کیا جائے، اس میٹنگ میں ہر برابر سے بیٹھا، کوئی احتجاج نہیں کرتا، کوئی اعتراض نہیں کرتا، خالی اتنا بھی نہیں کہتا کہ میں ایگری نہیں کر رہا ہوں اس میٹنگ سے، برابر سے شریک۔ قافلہ روکنے والا ہر، کربلا لانے والا ہر، ابن زیاد کو خط لکھ کر فوجیں بلوانے والا ہر، حسین کے بچوں پہ پانی بند ہوا اس میٹنگ کے اندر برابر سے پارٹیسپیٹ کرنے والا ہر۔ اور خالی اتنا ہی نہیں، ہر ایک کو معلوم ہے کہ کربلا کا جہاد عاشورے کو تو حسین کی وجہ سے ہوا،
عمر سعد نے ایک دن پہلے 9 محرم کی سپہر کو جنگ شروع کر دی تھی. 9 محرم کا نام ہے تاسوعا. ایک تو عاشورہ ہوتا ہے، ایک تاسوعا. اور پہلا تیر کمان میں رکھ کے عمر سعد نے 9 محرم کی سپہر کو چلایا تھا اور کہا تھا اے میری فوج گواہ رہنا کہ پہلا تیر میں چلا رہا ہوں تاکہ حاکم سے انعام ملے. اب جنگ شروع ہو گئی. حر کچھ نہیں بول رہا ہے، حر کوئی احتجاج نہیں کر رہا. یعنی اگر آقا حسین عباس کو بھیج کر ایک رات کی مہلت نہ مانگتے، یا صحیح الفاظ میں یہ ہے کہ ایک رات کی مہلت نہ دیتے، لیکن ظاہری انداز میں تو یہی کہا نا کہ ایک رات ہم کو دے دو، تو 9 محرم کو یہ جہاد کربلا ہو جاتا اور اس وقت تک حر فل فلیج لشکر عمر سعد میں شامل ہے اور برابر سے حصہ لے رہا. مگر ایک شب عاشور کیا آئی. حر کے لیے تو یہ قیامت کی رات بنی کہ اس طرح سے حر بدلا کہ عاشور کی صبح آ گئی. حسین نے نماز کے بعد انشاءاللہ الازہر اسلامک سینٹر میں اذان علی اکبر کی یاد میں نماز فجر بھی ہوگی اور مجلس بھی ہوگی. اس میں مسائب تفصیل کے ساتھ یا اس حوالے سے آئیں گے. حسین نے نماز کے بعد پھر خطبہ دیا. اب یہی دیکھیے سارے خطبات کو ملائیے اور یہاں پہ وہی میرا جملہ آتا. حسین ذوالجناح پہ سوار تھے. نماز ختم ہوئی، اب لشکر کو ترتیب دینا. حسین ذوالجناح پہ سوار، پورے لشکر کی نگرانی کر رہے ہیں. پورا لشکر حسین کا تیار ہو گیا. اب حسین آگے بڑھے، عمر سعد کی فوج کے سامنے پہنچے. عباس میری سواری کا جانور بدلو، اونٹ لے کر آؤ، کیونکہ خطبہ بلند جگہ پہ دیا جاتا. اونٹ، 2 چیزیں ہیں اس کے اندر. نمبر 1 یہ ہے کہ عرب میں گھوڑا جنگ میں استعمال ہوتا اور اونٹ جو ہے وہ ٹریولنگ اور پیسفل جرنی کے لیے. تو ایک تو پیغام دیا کہ دیکھو ہم جنگ نہیں چاہتے، اور دوسرا یہ کہ اونچی جگہ. خود اونٹ پر حسین نے خطبہ دیا. رسول اللہ بھی غدیر میں دے سکتے تھے. خیر، وہ خطبہ جو دیا حسین، اس کا ایک جملہ بہت اہم ہے جو میں عاشور کے دن بھی پڑھوں گا کہ میں خطبہ دے رہا ہوں، مجھے پتا ہے تم پہ کوئی اثر نہیں ہوگا کیونکہ تمہارے پیٹ حرام مال سے بھرے ہوئے ہیں. لیکن ایک پر اثر ہوا جس کا نام تھا حر، کیونکہ حر کتنا ہی برا صحیح لیکن اس نے حرام کبھی نہیں کھایا. بھائی حسین کے اس خطبے نے ایک طرف دشمنوں پر حجت تمام کر دی، دوسری جانب حر جیسے یزیدی کو حسینی بنا دیا. یہ جو کنورژن ہے نا، یہ معمولی نہیں ہے. وہ یزیدی تھا حسینی بنا نہیں. کیا یہ کنورژن ہے؟ یہ کنورژن یہ ہے کہ حر لعن اللہ امتن قتلت کا لعنت میں شامل تھا، آج امام کی زیارت میں رحمت میں شامل ہو گیا. السلام علیکم یا اولیاء اللہ، یہ حر کی زیارت. یعنی جو ملعون ہے وہ رحمت خدا میں شامل ہوا. جو قابل دشنام ہے وہ آج چھٹے امام کا سلام لے رہا ہے صرف ایک خطبہ حسینی سے. اب ادھر تو عمر سعد کی فوج بھی تیار اور جنگ شروع ہونے والی، اور وہ حسینی خطبہ اور حر کی حالت عجیب حالت. حسین نے اپنا تعارف بھی کرایا اس خطبے میں، بہت عجیب حالت. ایک مرتبہ اپنے دوست سے کہتا کہ اب مجھے رہ رہ کے پچھتاوا ہو رہا ہے کہ میں نے کتنی بڑی غلطی کی. اے حسین کے چاہنے والوں میں ایک بھی گناہگار کبھی مایوس نہ ہونا حسین کی رحمت سے، کبھی مایوس نہ ہونا اہل بیت کے لطف و احسان سے. حر جیسا گناہگار بخشا جا سکتا ہے تو ہم تو بظاہر حر کے مقابلے میں کوئی ہم نے ایسی غلطی نہیں کی. مولا جتنے بھی گناہ کیے ہیں پرسنل گناہ کیے ہیں، اہل بیت کے اگینسٹ ہم نے کوئی گناہ نہیں کیا. جو حر کو معافی دے سکتا ہے تو ہم کو کیسے معافی نہیں دے گا؟ مگر شرط یہ ہے کہ حر کی طرح اپنی غلطی مانو، ضد مت کرو. حر نے اپنے ساتھی سے کہا، بلکہ کہا کیا، حر کے ساتھی نے دیکھا حر کو، کہا حر جب سے حسین کا خطبہ ختم ہوا ہے تیری حالت عجیب لگ رہی، چہرے کا رنگ بھی بدل گیا، بدن پہ لرزہ بھی طاری، کیا ہو رہا ہے؟ حر نے کہا اب مجھے اپنی غلطی کا احساس ہو رہا، میں نے کتنا بڑا گناہ کیا. تو حر کے دوست نے کہا تو وقت گزر گیا، جو ہو گیا سو ہو گیا. حسین کو یہاں لے کے آ گیا، بچوں پہ پانی بند کر دیا، عمر سعد کو بلا لیا، اب تو جو ہو گیا تو ہو گیا. کہا نہیں،
میں چاہتا ہوں کہ ایک مرتبہ جا کے اپنے آقا سے اپنے گناہ کی معافی مانگوں۔ حر کا دوست کہتا ہے کہ کیا غلطی کر رہا ہے، یہاں سے بھی جائے گا وہاں سے بھی جائے گا، تو اتنا بڑا گناہ گار ہے کہ اس کائنات میں تو کوئی نہیں ہے جو تجھے معافی دے سکے۔ یزید کی فوج بھی چھوڑ دے گا اور وہاں بھی معافی نہیں ملے گی، مگر پورے یقین کے ساتھ حر کہتا ہے کہ مجھے پتا ہے کہ میرا گناہ اتنا بڑا ہے کوئی مجھے معاف نہیں کرے گا، لیکن حسین پر مجھے بھروسہ ہے، حسین کی رحمت پہ بھروسہ ہے، ایک بار آقا کے سامنے جا کے ہاتھ جوڑوں گا میرا آقا مجھے معاف کر دے گا۔ اور یہ کہہ کے چلا اور اکیلا نہ چلا، بیٹے کو بھی لے کے گیا، غلام کو بھی لے کے گیا۔ اب ادھر سامنے حسین کا لشکر، ادھر سے حر آ رہا ہے فوج یزید سے نکل کر۔ حر کو کون نہیں پہچانتا، پورا حسینی لشکر جانتا، اسی نے ہمارا راستہ روکا۔ ایک مرتبہ جیسے ہی حر آگے بڑھا، حبیب ابن مظاہر نے آواز دی، اے اصحاب امام، دشمن بڑا چلا آ رہا ہے، جلدی سے اپنی اپنی جگہ سنبھالو اور چاروں طرف سے جوانان بنی ہاشم کو اپنے گھیرے میں لے لو، ایسا نہ ہو کہ ہم زندہ رہیں اور ہمارا دشمن کسی شہزادے تک پہنچ جائے۔ چنانچہ اصحاب امام، یہ حبیب ابن مظاہر، مسلم ابن اوسیہ، جون غلام حبشی، یہ سب شہزادوں کے گرد گھیرا ڈال کے کھڑے ہو گئے، اور عباس علمدار نے آواز دی، اے جوانان بنی ہاشم، جلدی سے آقا حسین کو اپنے درمیان لے لو، ایسا نہ ہو کہ ہم زندہ رہیں اور یہ دشمن آقا حسین تک پہنچ جائے۔ جوانان بنی ہاشم، چاہے وہ عباس ہو، چاہے وہ علی اکبر ہو، چاہے وہ قاسم ہو، چاہے وہ آن محمد ہو، آقا حسین کو چاروں طرف سے گھیرے میں لے کے کھڑے ہو گئے۔ میرا دل چاہتا ہے کہ ایک جملہ دونوں سے کہوں، اے میرے مولا عباس، کتنا خیال ہے کہ دشمن آقا حسین تک نہ پہنچنے پائے، اے حبیب کتنا خیال ہے کہ دشمن ان جوانان بنی ہاشم تک نہ پہنچنے پائے، مگر کچھ ہی دیر کی بات تو ہے، میرا آقا زخموں سے چور چور ذوالجناح کے اوپر ڈگمگا رہا ہوگا، ارے کچھ دیر کی تو بات ہے، اکبر کے کلیجے میں برچھی اتر رہی ہوگی، اصغر کا گلا چھد رہا ہوگا، عباس کے بازو قلم ہو رہے ہوں گے، قاسم کا بدن ٹکڑے ٹکڑے ہو رہا ہو۔ لیکن اس وقت بھی یہ روایت کا جملہ ہے، مقتل میں لاشوں نے تڑپ کے کہا تھا، مولا ہم اپنی موت سے مجبور ہو گئے، ورنہ اگر اللہ ہمیں دوبارہ زندگی دے، ہمارے ہوتے ہوئے کوئی دشمن آپ تک نہیں آ سکتا۔ لیکن وہ تو عاشور کے دن سنیے گا۔ ادھر جوانان بنی ہاشم نے آقا حسین کو گھیرے میں لیا، ادھر اصحاب امام نے شہزادوں کو گھیرے میں لیا، لیکن حر قریب آیا ہی نہیں، کچھ فاصلے پہ رک گیا۔ ایک مرتبہ گھوڑے سے اترا، جیب سے رومال نکالا، دونوں ہاتھ باندھے، آواز دی کہ اے رحمت للعالمین کے بیٹے، کائنات کا سب سے بڑا مجرم تیری بارگاہ میں آ سکتا؟ اور حسین نے آواز دی، عباس اپنی فوج کو سنبھالو، بھیا حبیب اپنے سپاہیوں کو سنبھالو، میرا مہمان آیا ہے، اس کے استقبال کے لیے میں خود جاؤں گا۔ یہ کہے کہ میرا مولا آگے بڑھا، حر کے قریب پہنچا۔ حر نے کوئی لمبا چوڑا واسطہ نہیں دیا، کوئی لمبی چوڑی توبہ نہیں کی، بس اپنا سر حسین کے پاؤں پہ رکھ دیا، حسین گھوڑے پہ بیٹھے ہیں، رکاب میں پاؤں، اور ایک جملہ کہتا، اخطأت یا ابن رسول اللہ۔ بھئی یہی جملہ اسلام ہم سے اور آپ سے کہلوانا چاہتا، اے فرزند رسول، میں نے بڑی غلطی کی ہے، میں نے بڑی خطا کی ہے، میں نے بڑا گناہ کیا ہے، اپنی غلطی کو مان رہا ہوں، تجھے تیری ماں فاطمہ زہرا کا واسطہ ہے، میری اس خطا کو معاف کر دے۔ بھئی اتنا سننا ہے، حسین گھوڑے سے اترتے ہیں اور حر کو گلے سے لگاتے ہیں اور ایک عجیب جملہ کہتے ہیں، یا حر انت اخی فی الدنیا والآخرہ، تو میرا بھائی ہے اس دنیا میں بھی اور آنے والی دنیا میں بھی۔ اور وہ جملہ بھی کہا جو آج بھی ہم کربلا میں حر کے روضے پہ کہتے ہیں، اے حر تیری ماں نے تیرا نام صحیح رکھا، حر مانے آزاد۔ لیکن پھر جو حسین نے دو جملے کہے، حر تڑپ اٹھا اور میری گفتگو ختم ہو گئی۔ اب مجھ میں زیادہ طاقت نہیں ہے مزید بیان کرنے کی، صرف دو جملے۔ پہلا جملہ حسین کہتے ہیں، اے حر میں بہت خوش ہوں کہ آخر میں صحیح تو باطل کو چھوڑ کے حق پہ آ گیا، غلط کو چھوڑ کے صحیح پہ آ گیا، تاریکی کو چھوڑ کے روشنی میں آ گیا، ظلمت کو چھوڑ کے نور پہ آ گیا، بہت خوش ہوں۔ یہی امام چاہتے ہیں، ہدایت، مگر بہت شرمندہ بھی۔ مولا شرمندگی کس بات کی؟ کہا شرمندہ اس بات پر ہوں
کہ کل راستے میں تو دشمن بن کے آیا تھا تو تجھے بھی پانی پلایا تھا، تیرے گھوڑوں کو بھی پانی پلایا تھا، اور آج میرا بھائی اور مہمان بن کے آیا اور حسین ایک کوزہ آپ تیرے لیے پیش نہیں کر سکتا۔ یہ ہے وہ رحمت العالمین جو میں نے پہلی مجلس میں کہا، یہ کریم ابن کریم ہے۔ ہر جیسے سے کہہ رہے ہیں تو میرا مہمان بن کے آیا اور میں ایک کوزہ آپ تجھے پیش نہیں کر سکتا۔ پانی کس نے بند کیا؟ حسین پر، اسی ہر نے۔ ہر بہرحال ہے تو غیرت مند، یہ جملہ سنا سارا بدن کانپ اٹھا، گھبرا کے کہا مولا مجھے اپنی غلطی بار بار یاد آ رہی اور میں اپنی غلطی معاف کروانے ہی آیا ہوں، اور یہ مولا چاہتا یہ ہوں کہ میری غلطی اس طرح معاف ہو کہ سب سے پہلے میرا جوان بیٹا مارا جائے، آغاز یہاں سے ہو۔ کون باپ ہے جو اپنے جوان بیٹے کی موت قبول کرے اور اس طرح قبول کرے کہ پہلا خون میرے بیٹے کا بہے؟ حسین نے ایک ہی جملہ کا ہر، یہ بہت اہم جملہ ہے، پوری تاریخ اسلام اس میں چھپی۔ اگر عام حالات ہوتے میں کبھی تجھے اجازت نہ دیتا۔ جو مولا کبھی ایک خطبہ، رسول اللہ پہلے اصحاب کو میدان میں نہیں بھیجتے تھے، پہلے اپنے اہل بیت کو بھیجتے تھے، یہ جو شہادت ہو ان کی ہو، اصحاب کو نقصان نہ پہنچے۔ حسین نے کہا لیکن آج کا دن الگ، آج سب کو مرنا، آج یہ امکان نہیں ہے کہ کچھ مارے جائیں کچھ بچ جائیں تو حسین پہلے اپنے گھر والوں کو قربان کرے، نہیں، آج سب کو مرنا ہے، اول و آخر کی بات ہے۔ جا میں نے اجازت دی، ہر کا بیٹا چلا، بس اب اس سے زیادہ مجھ سے نہیں پڑھا جا رہا، ہر کا بیٹا چلا۔ اور ہر نے کہا بیٹا ایسا جہاد کرنا کہ تیرے باپ کا گناہ اچھی طرح سے معاف ہو جائے۔ ہر کے بیٹے نے جہاد کیا، تھوڑی دیر گزری، ہر کا بیٹا زخمی ہوا، زخموں سے چور گھوڑے سے زمین کربلا پہ گرا، اور بیٹے نے باپ کو آواز دی، بابا ذرا میری مدد کو تو آئیے۔ اور اب تک بہت صبر کیے بیٹھا تھا، لیکن ہے تو بوڑھا باپ نا، اب برداشت نہ کر سکا، بے چین ہو کے کھڑا ہوا، بیٹے کی جانب بڑھنا چاہ رہا ہے، مگر ایک مرتبہ حسین نے روک دیا، ہر رک گیا، تو نہ جا۔ اور نے ہاتھ جوڑے، مولا بس ایک مہربانی یہ کریں، مجھے اپنے جوان بیٹے تک جانے کی اجازت دے دیں۔ حسین نے کہا نہیں ہر، میں اس لیے نہیں روک رہا ہوں، میں تو دو وجہ سے روک رہا ہوں۔ پہلی وجہ یہ ہے کہ تو میرا مہمان، اور مہمان کی خدمت گھر والے کی ذمہ داری ہے، تیرے بیٹے کا لاشا میں لے کے آؤں گا، بیٹھ جائیے، لاشا یہیں آئے گا۔ اور دوسری تو بڑی عجیب بات میرے مولا نے کہی، مولا نے کہا ہر مگر ایک بات اور یاد رکھ، بوڑھے باپ کبھی جوان بیٹوں کا لاشا نہیں اٹھایا کرتے ہیں، تجھے یہیں اٹھنا ہے، میں لاشا اٹھا کے لاؤں گا۔ مولا آپ کی مہربانی ہمیں پتا، آپ کریم ابن کریم ہیں، آپ نے بالکل صحیح کہا، جب جوان بیٹے کا لاشا ہو تو بوڑھا باپ نہیں اٹھاتا، لیکن مولا جو اصول آپ ہر کو بتا رہے ہیں، جب 18 سال کا جوان علی اکبر گھوڑے سے زمین کربلا پہ گرا ہوگا، ایڑیاں رگڑ رہا ہوگا، کلیجے میں برچی کا ٹوٹا پھل ہوگا، ارے یہ بوڑھا باپ کس طرح سے جوان کے سرانے پہنچا اور کس طرح سے جوان کا لاشا اٹھا گیا۔ الا ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین وسیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون۔